جب میں حالہ کو لکھ رہی تھی تو میں نے سوچنا شروع کیا, مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی. آپ یقین کیجئے میں ایپیسوڈ لکھ رہی تھی, مجھے نا پیپر پہ ہانیہ عامر کا چہرہ ایک دم نظر آ گیا. یار ہانیہ عامر کرے گی اس کو, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بٹ جب میں اینڈ میں پہنچی ہوں نا, تھوڑی دوبارہ خود ہی ڈاؤن ہو گئی. میں نے کہا یار مجھے کہاں ملے گی ہانیہ عامر, مطلب اس سینس میں کہ ڈیٹس نہیں ہوتے, پسند نہیں آئے گا, مجھے نہیں ملے گی. اس کا نام کبھی بھی ہمسفر نہیں تھا, یہ جھوٹی تھا. پھر جھوٹی کے بعد میں نے اس کا ایک اور نام, جب جھوٹی ہم اور ہو گیا, میں نے اس کے کوئی درجن نام رکھے. میں نے لکھا میرے پاس رہو, کٹ پتلی, ایک تھی حالہ, میرے دم ساز, میرے ہمدم. مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ اس کا نام میرے ہمسفر ہے. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دلوں میں بس جاتی ہیں, پھر آپ کچھ بھی کر لیں وہ کبھی آپ بھول نہیں سکتے. وہ آپ کی زندگی کا, آپ کی یادداشت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ غلط سننا یا کچھ غلط کہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. میرے ہمسفر بھی ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے. حالہ حمزہ بھی وہی کردار ہیں جن کے ساتھ ہم روتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر حالہ حمزہ کو کچھ ہو گیا تو ہمیں کچھ ہو جائے گا. دل موم کا دیا بھی ایک ایسا ہی ڈرامہ تھا جس نے دیکھنے والوں کا دل جیت لیا تھا. آج میرے ساتھ ہیں ان دونوں کہانیوں کی رائٹر سائرہ رضا. مجھے لگا یہ کردار, یہ ڈائیلاگس, یہ کہانیوں میں جو ٹوسٹ آ رہے ہیں, جو کانسیپٹس, جو میسیجز آ رہے ہیں, وہ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے ڈفرینٹ ہیں کہ ایک سٹنگ تو بنتی ہے سائرہ جی کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کی, کچھ ان کے بارے میں جاننے کی. اور یہ کہ 3 سال کیوں لگے, حالہ حمزہ کا نام کیسے آیا, حالہ حمزہ کون ہے, کیا ان کے آس پاس کوئی تھے. تو لیٹس میٹ سائرہ رضا اینڈ ہیو اے ریئلی انٹرسٹنگ کانورسیشن اباؤٹ میرے ہمسفر. السلام علیکم سائرہ جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. مزہ آ رہا ہے آپ کو. اتنا جو ایک ہر تھرسڈے, ہر جمعرات ایک ہنگامہ مچتا ہے. مجھے لگتا ہے 9 بجتے ہیں اور میں تو ٹویٹر پہ جاتی ہوں تو مجھے پتا بھائی ہانیہ, حالہ, حمزہ, فرحان, میرے ہمسفر ٹرینڈ کر ہی رہا ہوگا. ساتھ ہی وہ انسٹاگرام پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. آپ کیا ویٹ کرتی ہیں 9 بجنے کا؟ میں 8 بجے دیکھ لیتی ہوں, میں 9 بجے کا انتظار نہیں کرتی. میں 8 بجنے 15 منٹ کم پہ بیٹھ جاتی ہوں ٹی وی کے سامنے. اچھا. اور انتظار میں بالکل کرتی ہوں. مجھے دیکھنا ہوتا ہے کیا میں نے جو لکھا وہ کیسا آ رہا ہے, کیا چیزیں ہیں, اور پھر کہانی مزے کی ہے کہ میں اس کو پھر ایز اے ویور دیکھ رہی ہوتی ہوں, اور شاید اتنا ہی انجوائے کرتی ہوں جتنا شاید دیکھنے والے بھی کرتے ہیں. سو انتظار تو ہوتا ہے. اب لیکن اب مجھے اس کے وائنڈ اپ کا انتظار ہے. مجھے لگتا ہے کہ بس میں خود بھی اب سوچتی ہوں کہ بس بہت ہو گیا, اب یہ ہو جائے ختم, ہو جانا چاہیے اس کو ختم. تو آپ کا سفر کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ بچپن سے آپ کو رائٹنگ کا شوق تھا؟ بالکل. کب ہوا کہ میرے اندر ایک رائٹر ہے, کیسے پتہ چلتا ہے یہ؟ اچھا, یہ پتہ چلنے کے لیے تھوڑی سی کہانی لمبی ہے, میں چھوٹی کرنے کی کوشش کروں گی. میری امی اسکول ٹیچر تھیں اور ان کو بہت شوق تھا رسالے, ڈائجسٹ, اخبار پڑھنے کے. تو ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں ہوتی تھیں, اخبار جہاں, پاکیزہ, خواتین, سسپینس اور دوسرے میگزین وغیرہ. ان کا یہ عالم تھا کہ وہ جو روٹی آتی ہے جس اخبار میں, تو وہ اس کو بھی پڑھ لیتی تھی. تو وہ ہم میں آ گئی. تو مجھے پرمیشن ملا اس چیز کا کہ میں بچوں کے 3 صفحے پڑھ لوں. آئی تھنک میں 4تھی کلاس میں ہو سکتی ہوں, 5ویں میں, 6ٹھی میں, یہ کلاسیں ہیں میری. تو میں نے وہ بچوں کے 3 صفحے پڑھتے پڑھتے سوچا کہ جب میں 3 صفحے یہاں پڑھ سکتی ہوں تو میں 3 اور 3 کہانیاں پڑھ سکتی ہوں. میں بغیر بتائے امی کو چپکے سے وہاں سوئچ کر گئی. اچھا. تو آپ سوچیں 5ویں 6ٹھی کلاس کی بچی اور 3 عورتیں 3 کہانیاں. تو آپ کو بڑا مزہ بھی آ رہا ہوگا پڑھنے میں؟ مزہ نہیں آیا, بس یہ کہ میں نے پڑھ لی ہیں. اور مجھے وہ ایک نئی دنیا تھی نا, کہاں میں بچوں کی کہانیاں اور کہاں میں 3 عورتیں 3 کہانیاں, جس میں آدمی بھی 3 ہی موجود ہیں. صحیح بات. سو وہاں سے پھر جب وہ 3 اور 3 کہانیاں پڑھیں تو میں نے کہا میں الٹی چل رہی ہوں اخبار جہاں پہ. تو پھر میں پیچھے گئی, وہاں ناول تھے اور وہ بڑے اچھے ناول جو اخبار جہاں میں اس وقت آتے تھے وہ پڑھنے شروع کر دیے. وہ پڑھتے پڑھتے پھر تھوڑا اور پیچھے گئی تو وہاں وہ سیاست تھی اور چیزیں, سیاست میں جو ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے وہ شاید میں بہت چھوٹی تھی, بے نظیر کا کچھ زمانہ ہے, تو پڑھ لیا کہ کیا ہو گیا, یہ ہو گیا. وہ پیچھے جاتے جاتے مجھے پتہ نہیں کب ایک لت لگ گئی, پڑھنے کی لت لگ گئی. اور چھپ کے پڑھتی تھی امی سے, کیونکہ امی نے صرف وہی صفحہ بولا ہوا ہے, تو میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, میں دنیا کا چکر لگا کے آ گئی. سو پھر ڈائجسٹ بھی چپ کے اٹھا لیے. لکھنا کہاں سے شروع کیا, تو مجھے وہی بچوں کی کہانی پہ بہت کہ میں بھی لکھ سکتی ہوں, اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ. تو میں نے 8 کلاس میں پہلے کہانی لکھی, چھوٹی سی کہانی, ارسلان ایک اچھا بچہ ہے اور ایسے رہتا ہے, وہ جو ہوتی ہیں بچوں کی, اور وہ چھپ گئی. او واو, کس میں چھپی؟ اخبار جہاں میں. ٹھیک ہے, چھوٹی سی, یہ تو بڑی آنر کی بات ہے اس زمانے میں, اور اس ایج پہ تو مجھے لگتا ہے بڑی آنر کی بات ہے. ہاں وہ چھپ گئی. اچھا, بہت خوش ہوں گی. مجھے اس کہانی کا پتہ شاید کوئی سال بعد چلا
وہ اخبار جہاں میں آئی, مجھے نہیں یاد پڑتا میں کیسے مس کر گئی, لیکن مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ میری کہانی چھپی ہوئی ہے. کہانی میں مطلب یہ تو کلائمیکس ہی ڈیڈ ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہانی چھپ گئی. اوکے چلے وہ تو جو ہو گیا, مگر ایک نا جس سے دماغ میں ایک چیز آ گئی تھی, اور جب میری ایج کی میری دوستیں وغیرہ وہ سب ان کی الگ الگ ایکٹیویٹیز تھیں, میں اس میں سے ٹائم نکال لیتی تھی پڑھنے کے لیے, کچھ بھی پڑھنا. تو وہ پڑھنے لگ گئی, پھر ہوا کہ ڈائجسٹ میں لکھ سکتی ہوں. میٹرک کلاس کے پیپر دے کے فارغ تھی, وہ 3-4 مہینے کا ٹائم ڈائجسٹ کے لیے دھڑ دھڑ کہانیاں لکھی, ساری بھیجی, اچھا کوئی نہیں لگی, سب ریجیکٹ, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, عطا پتہ ہی نہیں ہے. سو اچھا نہیں ہو سکتا, چلو خاموش ہو گئے. کالج میں داخلہ ہو گیا, دکھا نہیں دل, دکھتا تھا نہیں, اس وقت تھا کہ یہ کوئی چکر ہے, یہ اپنی پسندیدہ لوگوں کی چھاپتے ہیں. اچھا آپ نے وہ مظلوم عوام والا نہیں. اچھا کہیں یہ بھی تھا کہ ابھی اتنی اچھی کہانیاں نہیں ہیں, کیونکہ میں بہت اچھی چیزیں پڑھ چکی تھی ڈائجسٹ میں. آپ سوچیں کہ جو بچی اخبار جہاں کو الٹا پڑھ چکی ہے, تو مجھے اتنا تھا کہ یہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے, لیکن یار تھوڑا موقع دے دو, ہم لکھ لیں گے. اچھا تو وہ نہیں ہوا, کالج شروع ہو گیا. اب کالج میں جا کے مقابلہ افسانہ نگاری اور شاعری کا کچھ ہوا, تو وہ جو کہیں پہ ایک وہ تھی نا, میں نے کہا آپ دیتے ہیں, کیوں نہیں دیں گے, ہم دیتے ہیں. میں نے اس کو دے دیا اور اس نے فرسٹ پرائز جیت لیا. اس نے میرے کون سا کالج ہے یہ سر سید گورنمنٹ گرلز کالج ہے, اور وہاں پہ جب فرسٹ پڑھا ہوا ہے. ہاں میں نے وہاں سے پڑھا. تو جب یہ وہاں پہ فرسٹ پرائز ہو گیا تو میں نے کال ملائی اور خواتین ڈائجسٹ کے آفس, اور وہاں پہ واسفہ صابری ہوتی تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں سائرہ رضا بات کر رہی ہوں, اور میں اس طرح سے آپ کو کہانیاں دیتی تھی, آپ شائع نہیں کرتی تھی, بٹ اب میں جو آپ کو کہانی بھیج رہی ہوں نا, یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے, اور یہ جو ہے اس کو خواتین میرے کالج میں اس کو فرسٹ پرائز ملا ہے. اچھا پتہ نہیں, وہ آئی تھنک 16-17 ایئرس کی ایج تھی, فرسٹ ایئر میرا چل رہا تھا, تو وہ لہجے میں بھی کچھ ایسا ہوگا, تو واسفہ نے برا نہیں منایا, انہوں نے کہا یار واقعی تو آپ بہت اچھی کہانیاں میں دے رہی ہیں, تو آپ ہمیں بھیج دیں. میں نے وہ کہانی بھیجی, وہ نیکسٹ اپریل میں وہ چھپ گئی کہانی. اور پھر رابعہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں میں کالج میں بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھ رہی ہوں, اور وہ چھپ رہی ہیں. 4 سال تک میں کالج میں ایک رائٹر بن کے گھومتی رہی, جس کی کوئی کہانیاں چھپتی ہیں, کوئی گمتی ہیں. گمی ہوئی کہانیوں کی تعداد شاید چھپی ہوئی کہانیوں سے زیادہ ہے. سو BA کر لیا. میری امی کو میری شادی کی بہت جلدی تھی, سو میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد ساتھ میں پڑھائی ماسٹرز بھی ہو رہا ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں, اور شادی ہو گئی. 1 سال بعد بیٹی ہو گئی. لکھنا نہیں چھوڑا تھا کہ میں بولوں, لیکن وہ جو میں کوشش کرتی تھی نا وہ لفافوں میں ڈال کے بھیجنے کی, وہ میں نے چھوڑ دی ہوئی تھی. اچھا خود لکھ رہی تھی لیکن چھپ نہیں رہے تھے؟ نہیں, مطلب جب BA ہو گیا, شادی ہو گئی, یونیورسٹی کی پڑھائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, تو اس کے اندر میں نے پھر وہ لکھتی تھی. میں کوئی چیز آ گئی ہے, بیٹھے بیٹھے اٹھایا اور لکھ لیا, لیکن اب بھیجنے والی چیز ختم ہو گئی ہے, پڑھائی بھی چل رہی ہے, نیا گھر ہے اور بیبی ہونے والا ہے. تو پھر وہ پھر بیٹی ہو گئی, لکھ رہی ہوں, پڑھتی ہوں, پڑھنا نہیں چھوڑا. پڑھنا تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا. پھر لکھتے لکھتے وہ نہیں بھیج رہی, پھر دوسری بیٹی ہو گئی. اچھا جب دوسری بیٹی, اب یہ 4 سال ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا مزے کا قصہ ہے اور اس قصے کو لوگ ریلیٹ بھی کریں گے. وہ ایسا ہوا کہ جب میری بیٹی کے پیدا ہونے میں کوئی 15-18 دن تھے, تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہاسپٹل. وہاں بہت لمبا ٹائم تھا, میں باہر سے نکل کے بک اسٹور پہ آ گئی. میں نے زندگی کی موسٹلی کتابیں بک اسٹالس پہ کھڑے ہو کے پڑھی ہیں. تو میں نے نا یوں ہی ڈائجسٹ اٹھایا, اور جب میں نے اس کو کھولا تو میں نے دیکھا اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے, سائرہ رضا. تو میں نے کہا سائرہ رضا. جب وہ 4 تک پڑھا ہے نا پیراگراف, 5-7 لائنس پڑھ لی ہیں, تو میں نے کہا یار یہ تو وہ کہانی ہے جو میں نے شادی سے پہلے لکھ کے بھیجی تھی, یہ 4 سال بعد چھپ رہی ہے, یہ سچ ہے. تو میں نے, مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ ایک بچہ کہتا ہے نا, دادا بڑے خوش ہوتے ہیں, تو بچہ کہتا ہے دادا جان آپ کیوں خوش ہیں؟ تو دادا کہتے ہیں بیٹا وہ میں نے نا تمہاری ایج میں کہانی بھیجی تھی, وہ آج چھپ گئی ہے. تو میں نے کہا میرے ساتھ تو یہ وظیفہ ہو گیا. اب میں اس کو دیکھی جا رہی, میں نے وہاں کھڑے کھڑے اس کو پڑھ لیا. ناول تھا وہ پورا, ایک باقاعدہ مطلب پیجز تھے اس کے. میری امی کہہ رہی ہے چلو تم یہاں پہ رک گئی ہو, اندر نمبر ہے تمہارا. میں نے کہا ہاں جائیں گے, جاتے ہیں اندر, جاتے ہیں اس کو تو دیکھ لوں. سو وہ آ گیا, اور وہ جو ایک 4 سال سے کہیں دبا ہوا تھا وہ ختم ہو, وہ ایک لمحے کو چنگاری دوبارہ وہ اوپر تک چلی گئی. اور میں نے کہا یار میں کہاں پڑ گئی ہوں, میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں, یہ میرا کام تو یہ تھا. مگر پھر ابھی یہ 15-17 دن یہ چیز ابھی چل رہی ہے. ابھی وہ جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں نا وہ ابل رہا ہے, تو بیبی آ گئی, پھر میری بیٹی ہو گئی. اب 2 بیٹی ہیں, 2 بیٹیوں کے ساتھ لگ گئی. ٹائم نہیں ہے, بچوں کے ساتھ ہوں, پڑھ رہی ہوں. اور ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا تھا؟ ہاں وہ تو اس وقت ہی ہو گیا تھا. پہلی بیٹی کے پولیٹیکل سائنس میں, وہ الٹے صفحے جب میں پہنچ جاتی تھی وہاں پہ. تو میں نے کراچی یونیورسٹی سے, ہاں بالکل ظاہر ہے وہی ہم میں کنفرم کریں بس, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر
بچی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ لکھتی رہی, پڑھتی رہی, کڑتی رہی, کڑنا بھی شروع کر دیا اس زمانے میں کہ نہیں ہو رہا. پھر شادی کو 7 سال ہو گئے, ایک بیٹی اور ہو گئی, تیسری بیٹی ماشاءاللہ. تیسری بیٹی ماشاءاللہ. اس ٹائم پر ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہوتا ہے اس میں آ گئی. اتنی مطلب میں جس فورم پہ بیٹھی ہوئی ہوں, مگر یہ ہوا کہ میری 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور اب میں اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتی اور مجھے کچھ کرنا ہے. اچھا, اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چیز چل رہی ہے کہ ڈائجسٹ میں چھپ نہیں پا رہی ہوں. اچھا, میری بہن مجھے آپ ہی تم کیوں نہیں لکھتی ہو, آپ ہی تم کیوں نہیں کر رہی ہو, آپ ہی دیکھو وہ فلاں بھی چھپ گیا, ڈھمکاں بھی چھپ گیا. میں نے کہا میں یہاں چھپی ہوئی ہوں 3 بچوں کے ساتھ, میں 3 بچوں کے ساتھ صحیح سے پبلش ہو گئی ہوں. بٹ وہ جو بکس آتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کرنا چاہیے. پھر میں نے پاکیزہ میں بھیجا, نہیں چھپ رہا. خواتین میں بھیجا, نہیں چھپ رہا. کرن میں بھیج رہی ہوں, نہیں چھپ رہا. ایک ڈپریشن, پتہ نہیں میں کس دور میں تھی اس زمانے میں, مجھے اب یاد آتا ہے تو میں بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے. تو یہاں پہ پھر کہانی قصہ میں بہت ہی اس کو جسے کہتے ہیں نا, وہ میں یوں کا دریا کو کوزے میں بند کر رہی ہوں. بچی وہ جو تیسری بیٹی تھی وہ ہو گئی میرے خیال میں 2-2.5 سال کی 2 سال کی ہو گئی. تو مجھے میں کہانیاں بھیج کے ہار گئی رابعہ, یار یہ چھپتی کیوں نہیں ہے. وہ بھی جب پہلے چھپ چکی ہونی رہی. اچھا, جب چھپ چکی ہے اس کا پھر یہ میں آگے اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. مجھے اسٹوری لگ رہی ہے کوئی. اچھا ہاں, اسٹوری مزے کی ہے. تو میں نے پھر بڑی چیزیں ہوئی پیچھے, وہ میں اب یہاں کیا مینشن کروں. سو میں نے ایک دن مجھے کسی نے مجھے کچھ کہا کہانی کے حوالے سے, کچھ اور چیزیں بھی ہوئیں. بہت سے ایڈیٹرز تھے جو بڑا روڈلی بولے, اور میں سمجھتی ہوں شاید ان کے پاس اتنے کالز آتے ہیں کہ وہ اگر ایسا بول دیتے ہیں تو اٹس اوکے. آپ نے کال کیا تھا جواب میں, آپ کو روڈلی جواب میں؟ یا کال نہیں, کالز کرتی تھی میں پوچھنے کے لیے کہ بھائی چھپے گی نہیں چھپے گی, قابل اشاعت ہے نہیں ہے, یہ کچھ بھی. کبھی جواب نہیں ملتا, اور یہ ہر جگہ نہیں تھا, کچھ خاص جگہوں پہ تھا. تب مجھے ایک دن میں نے سر پہ چڑھ گئی, میں نے بولا ہار تو میں رہی ہوں, مطلب میں نہیں کہیں میں کھڑی نہیں ہوں, اور مجھے جو ہے نا کچھ کرنا چاہیے. میں جاتی ہوں, ڈائجسٹ والوں کی اتنی ہمت میری کہانی نہیں چھاپتے. میں نے واقعی یہ سوچا, میں پکاتی رہی, اندر پکتی رہی, ابلتی رہی. میں نے کہا میں جاؤں گی. میں نے اپنی بڑی بیٹی کو اسکول بھیجا اور دونوں چھوٹی کو, ایک کو پیمپر لگایا, فیڈر پہنایا, دوسری کو فیڈر پکڑایا, بسکٹ پڑایا, پیارے سے بال بنائے, چلی گئی ڈائجسٹ کے دفتر, خواتین ڈائجسٹ. اور ہاتھ میں 2 شاپرز پکڑے ہوئے. ایک شاپر وہ جس میں وہ کہانیاں جو میں نے لکھی تھیں 16 ایئرس کی ایج سے BA تک اور ماسٹرز میں, اور دوسرے میں وہ کہانیاں جو میرے وہاں تک جانے کا باعث تھیں کسی اور لوگوں کی, دوسرے رائٹرز کی. جب میں ڈائجسٹ کے دفتر پہنچی تو میں نے وہاں جا کے, امتل تھی ہماری ایڈیٹر, ابھی بھی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, کنگ میکر کہتی ہوں میں ان کو. سو میں ان کے پاس پہنچی تو وہ بڑی حیران ہو گئی کہ یہ کون آ رہا ہے ایسے, اور یہ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں بھی ساتھ آ رہی ہیں. تو میں نے جا کے کہا کہ میرا نام سائرہ رضا ہے. تو کہیں گی ہم نے نام سنا ہوا لگ رہا ہے. میں نے کہا آپ نام کو چھوڑیں, آپ میرا کام دیکھیں. تو کہیں کیا مطلب. میں نے نا وہ پلندہ جو میرا تھا میں نے اٹھا کے ان کے آگے رکھ دیا اور میں نے پیجز کیے. میں نے کہا دیکھیں امتل, میں جب 16-17 برس کی بچی تھی, بچی کہیں گے اس کو, تعلیم بھی کم تھی, مشاہدہ بھی کم تھا, تجربہ بھی کم تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تب میری کہانیاں چھپ جاتی تھیں. اور اب جب کہ میں مطلب ایک میچور ایج میں آ گئی ہوں, شادی شدہ ہوں, 3 میرے بچے ہیں, میں نے دنیا کو دیکھ لیا ہے, ماسٹرز کی ڈگری میرے پاس ہے, میں اتنا کچھ پڑھ چکی ہوں, اور اب میری کہانیاں ناقابل اشاعت ہوتی ہیں. تو وہ کہنے لگی کون سی کہانیاں. تو پھر میں نے ان کو بتائیں, اور ساتھ میں نے کہا کہ یہ رائٹر جن کو آپ لائن سے لگا رہی ہیں, جو بہت اچھی رائٹرز تھی, میں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے بھنڈ کرتی ہیں اور یہ کہانیاں چھپ جاتی ہیں, میری کیوں نہیں چھپتی. بہت باتیں کی میں نے. اچھا, ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بندہ ہے جو پھٹا ہے, جو بھرا, میں نے بولنے دیا جو. اچھا میری کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے, ہم گرم کروا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, نئی کافی آ جائے گی. سو یہ جس کہانی کو آج ہم ہنس کے بتا رہے ہیں اور ہنس کے سن رہے ہیں نا, یہ نہیں تھی, یہ ہنسنے والی نہیں تھی. تو ساتھ میں نے امتل کو یہ بھی کہا کہ مجھے کرن میں کسی نے یہ کہا تھا, جو مجھے شاید جس کی وجہ سے میں بھڑکی تھی. ایک کسی اور ڈائجسٹ میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ہاں تو فلاں رائٹر بھی اتنے 6 مہینے تک اپنی کہانیوں کا انتظار کرتا ہے, تو آپ کیسے نہیں کر سکتی. دماغ میں تھی یہ چیز. کسی اور نے بھی کچھ کہا تھا, وہ بھی دماغ میں تھا. ایک چیز جو چبھی تھی بہت بری طرح, جو مجھے لگا تھا کہ مجھے اس کے لیے لڑنا ہے, وہ یہ تھا کہ میں نے ایک کہانی بھیجی تھی, اور اس کہانی پہ جب میں نے رائے مانگی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ولگر ہے, یا ولگر لفظ یوز ہوتا ہے, ولگر کہانی ہے. تو میرے لیے یوں ایسا لگا کہ شاید اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ شاید ایسی ہیں, کیونکہ میں ایسا لکھ ہی نہیں سکتی. میں آج بھی رابعہ, مطلب ڈائجسٹ تو اب نہیں کم لکھ رہی ہوں, مگر جب میں نے جتنا لکھا, میرے ہیرو ہیروئن اگر کمرے کے اندر بند بھی ہیں نا,
اور رومانس ان کا 100 ڈگری پہ بھی ہے, تب بھی ان کے بیچ میں ٹیبل موجود ہوگی, اور ٹیبل بھی آپ لمبی والی ڈائننگ ٹیبل کر لیں. سو مطلب میں بڑی ہی لمٹس میں رہ کے, ہاں لمٹس میں, آپ جملے سے کہلوا دیں, آپ کا جملہ اچھا ہونا چاہیے. سو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ کہا گیا ہے اس کہانی کے اوپر, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہانی کیا ہے ایسی. شاید میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے ہوں گے, کہانی نہ چھپنے پر نہیں, وہ اس جملے پر مجھے بہت چبھا تھا, مجھے ابھی یہ کہتے ہوئے بھی وہ جملہ جو ہے وہ چبھ رہا ہے. سو میں نے جو ہے وہ, انہوں نے کہا آپ یہ کہانی چھوڑ دیں, کہا سائرہ میں حج پہ جا رہی ہوں, تو آپ یہ کہانی میرے پاس چھوڑ دیں, میں ان کو چیک کر لوں گی, آپ ہمیں عید کے لیے کچھ لکھ کے دے دیجیے, کچھ اچھا سا فنی سا, بقرہ عید تھی وہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے ان سے وعدہ لیا, بچے پکڑے, ڈائجسٹ پکڑے, گھر آ گئی, اور میں نے آ کے 3 سے 4 دن میں 2 کہانیاں لکھی, اور ایک میں نے ان کو بھیج دی. وہ کہانی کا نام میں عمر فاروق ہوں, اس ٹائپ سے کچھ نام تھا, میں بھول رہی ہوں ابھی. وہ کہانی چھپ گئی, اور اس کے بعد امتل واپس آ گئیں. واپس آنے کے بعد انہوں نے مجھے کال کی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی وہ کہانی پڑھی ہے. تو کہنے لگی کہ سائرہ یہ کہانی ہمارے ڈائجسٹ میں نہیں لگ سکتی, اچھا یہ ناقابل اشاعت ہے. اوکے. میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہنے لگی سائرہ, پھر انہوں نے مجھے اس کی ریزن دیا. تو کہنے لگی لیکن میں اس کہانی کے ایک صفحے کو پڑھ کے یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ یہ جس نے لکھی ہے وہ کمال لکھنا جانتی ہے. میں نے کہا ہے یہ کیا ہو گیا, یعنی ادھر سے ادھر ہو گیا. تو میں نے کہا میں اس سے کیا سمجھوں. پھر کہنے لگی کہ آپ ہمیں کہانی لکھ کے دیں, یہ بہت خوبصورت کہانی ہے. انہوں نے پھر لائنز مطلب پڑھی اور اس کا جملہ بولا, پھر انہوں نے مجھے ریزن دیا, اور وہ ریزن یہ تھا کہ وہ کہانی کا ٹاپک بہت کھلا ڈولا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو بچیاں ہیں نا, ہمارے ڈائجسٹ 12-13, جس بچی کو اردو آ جائے وہ بھی اٹھا لیتی ہے. گاؤں دیہاتوں کی وہ بچیاں جن کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں, بالکل, وہ بھی اس کہانی کو پڑھتی ہیں. تو وہ بچیاں اس کہانی کے ٹاپک سے انہوں نے مجھے سمجھا دیا, اور مجھے سمجھ آ گیا. وہ اپروپریٹ نہیں تھا. ہاں انہوں نے کہا کہ نہیں, کہیں گے کوئی بڑی 30-35-50 سال کی عورت پڑے گی تو وہ تو کرے گی, لیکن وہ بچیاں نہیں کریں گی. تو مجھے وہ چیز فوراً سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ویلڈ ریزن تھا نا, کوئی ویلڈ ریزن سے سمجھائے تو آپ میں نے کہا یہ ولگر تو نہیں ہے. کہنے لگی نہیں, کس نے کہا ہے, یہ نہیں ہے بالکل ولگر. تو میں خوش ہو گئی, میں نے کہا یہ الزام یہ ہٹ گیا, میرے ماتھے سے داغ ہٹ گیا. سو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا آپ لکھ کے دیں. وہ آ گئی تھیں. میں نے رابعہ سرسوں کے پھول لکھ کے دی. اچھا, او مائی گاڈ, سرسوں کے پھول میں نے لکھ کے دی. مجھے نہیں پتا وہ کیسے لکھی گئی تھی. وہ اتنی سادہ کہانی تھی کہ اتنا سادہ تو شاید کوئی صفحہ بھی نہیں ہوتا. وہ اتنی ہی وہ خوبصورت تھی کہ اتنا خوبصورت شاید کوئی گلدستہ بھی نہیں ہوتا. وہ ایسی کہانی تھی. وہ چھپی, لوگوں کو پتہ چلا سائرہ رضا ہے. وہ اس سے پیچھے چھوٹی چھوٹی چھپ رہی تھیں, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ کسی چیز کا ریکگنیشن وہ ہو گیا. اچھا, اور لوگوں کو سائرہ رضا. اچھا, پھر وہ کچھ اور چھپنے لگ گئیں. وہ ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ اب میں نے کافی لکھی ہیں, تو میں 21 بار کہانی کرتی ہوں. میرے پاس تھے 2 سے 3 ایپیسوڈ اس کے, مجھے لگتا تھا بنیں گے. تو میں نے کہا میں اس کو کرتی ہوں. تو امتل نے مجھے کہا سائرہ میرے پاس جگہ نہیں ہے اس وقت, اور وہ پڑی رہ جائے گی میرے پاس انتظار میں, تو آپ مجھے کوئی ایک سنگل ناول لکھ کے دو جو چھپ جائے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے اس کو رکھا, اور وہ ایک جنون چڑھ گیا تھا. مجھے کہتا نا اتنے سال کا بھرا ہوا تھا, میں ہر وقت مطلب لکھتی تھی. رابعہ میں نے دل موم کا دیا لکھا. اوکے, دل موم کا دیا لکھا, اور میں امتل سے بہت ڈرتی تھی کہ ان کی جو نظر تھی نا کہ کہانی چھپے گی نہیں چھپے گی. دل موم کا دیا میں نے لکھا. میں نے دیکھا آج میں نے پوسٹ کی ہے, کل جائے گی. امتل 2 دن میں 3 دن میں پڑھیں گی, فیڈ بیک آئے گا. وہ 48 گھنٹے یا جتنے بھی آپ لگا دیں, میرا دل لاشعوری طور پہ میں الرٹ رہتی تھی. تو امتل کی کال آتی ہے کوئی 6:15 بجے کے قریب, اور وہ مجھے کہتی ہے سائرہ میں نے ناول پڑھ لیا. میں نے سمجھ گئی. تو میں نے کہا جی امتل صحیح لکھا ہے. انہوں نے پھر جو تعریف کی, وہ دنیا کی ساری تعریفیں ایک طرف ڈال دیں اور اس کو ایک طرف ڈال دیں. میں نے کہا آپ کو الفت کا کردار سمجھ میں آیا؟ کہ نہیں, میں نے ایسا کردار کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. پھر وہ جو تعریفیں تھیں میں اب ان کو دہرانا نہیں چاہتی, لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی جو میں یہاں لازمی کہوں گی. انہوں نے مجھے کہا سائرہ میری بات یاد رکھو, اگر کبھی اس کو اسکرین کے لیے بنایا گیا تو یہ بہت بڑی ہٹ چیز ہے. دور شناس تھی وہ. میں نے کہا مجھے کو اسکرین پہ مطلب میں کہنے گی تم میری بات نوٹ کر لو سائرہ, ٹھیک ہے, یہ اسکرین کے لیے الفت اگر کبھی اسکرین پہ پیش ہوئی تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی. تو میں نے کہا اوکے اچھا ٹھیک ہے. یہ کیسے ہونے والا ہے, یہ تو کبھی نہیں ہونے والا ہے. اچھا, میں نے اسکرین کو کبھی نہیں سوچا تھا. ان کا جملہ سن کے خوشی ہو گئی, خوشی ہوئی, کہانی چھپ گئی. اور پھر جب وہ کہانی پبلش ہوئی ہے تو رابعہ پھر وہ سرسوں کے پھول کا جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک اسٹیپ آپ نے کیا تو آپ کو سیکنڈ اسٹیپ جہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, تو دل موم کے دیا ناول نے مجھے وہاں پہنچا دیا تھا. تو اس وقت ناول کا رسپانس بڑا زبردست آ رہا ہوگا. بہت اچھا. الفت کا تو افضل کا تو اظہر کا تمکنت. تو آپ کے گھر والے کیسے لے رہے تھے, آپ کے ہسبینڈ اس ساری چیز کو کیسے لے رہے تھے؟
انہوں نے منہ سے تو نہیں کہا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا جا سمرن جی لے اپنی زندگی. انہوں نے زبان سے نہیں کہا تھا, مگر بٹ آپ گھر پہ بیٹھ کے لکھ رہی تھی تو کوئی میں گھر پہ بیٹھ کے لکھتی. اچھا رابعہ اس میں بہت سمپل تھا, تھوڑا سا انسان کی عادات جو ہیں وہ اس کی لائف اسٹائل کو بناتی ہیں اور مستقبل کو بھی. میں کبھی بھی بہت دیر تک سونے والا بندہ نہیں رہی, جو 12 بجے 11 بجے تک سونے والا. میں صبح اذان سے پہلے یا اذان کے بعد جاگ کے ایسے ہی چائے کا کپ لے کے بیٹھی ہوئی ہوں خاموش, بالکل خاموش. آج بھی یہی ہوتا ہے. اوکے. سو میں ہمیشہ کا مارننگ پرسن تھی, اور بچے سوئے ہوئے ہیں, شوہر سویا ہوا ہے, ٹی وی میں کیا دیکھوں, بیٹھی ہوں پڑھ رہی ہوں, تو وہ ٹائم لکھنے کا. تو کبھی میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میں بند کر دوں لکھنا, میں تمہارا لکھنا بند کر دوں گا. تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا میری بات سنیں, دوسری عورتیں سوتی ہیں اس ٹائم پہ, اوکے. تو میں نے کہا یہ میرا مشغلہ ہے, میں سوتی نہیں ہوں, میں جو مرضی کروں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ کو کوئی پرابلم ہے. میں نے کہا آپ جب تک اٹھتے ہیں نا تو میرا لکھنے کا کام ہو چکا ہوتا ہے 10 بجے 11 بجے. کہہ نہیں سکے گے آگے. میں نے کہا میں آپ کے سونے پہ کپڑے بھی تو دھو رہی ہوتی ہوں نا, اس پہ تو کبھی نہیں کہا کہ تم. سو وہ میرا وہی ٹائم تھا. لیکن اور پھر یہ بھی تھا کہ میں وہ جب اٹھے ہیں یا بچے اٹھے ہیں تو پھر لکھنا چھوڑ دیا. ان کو کپڑے جو ایک روٹین ہوتی ہے ایک ہاؤس وائف کی جو روٹین ہوتی ہے اس پہ چلی گئی. اور تو وہ انہوں نے پڑھے آپ کے کبھی کچھ؟ جب میری منگنی ہوئی تھی اس زمانے میں ایک پڑھا تھا اور کہا تھا اچھا لکھا ہے. میں نے کہا نہیں, تب تو وہ ٹائم تھا نا جب آپ کو جیتنا رہتا, اس وقت ان کو بولنا تھا. لیکن ویسے ابھی کبھی کچھ کہتے ہیں, اور اب جو اتنا فیم ماشاء اللہ سے اور اتنا کچھ کہتے ہیں, وہ کہا نا کہ لگی رہو مرغی دال برابر ہے. نہیں, وہ اس چیز کو ان کو پتہ تو ہے کہ میری بیوی نہیں کچھ نہیں کہتی. میرے خیال میں ان کو کچھ نہ کہنا ہی سب کچھ کہنا ہے. نہیں جی, اگر آپ سن رہے ہیں تو کچھ کہنا چاہیے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مطلب کیونکہ میں نے شادی کے بعد ماسٹرز کمپلیٹ کیا, تو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں میرے بچوں سے کہ تمہاری ماں کو میں نے پڑھایا اور میں نے اس مقام پہ پہنچایا, اور یہ ڈرامہ باز میری وجہ سے ہے. تو ٹپیکل جو سارے ہسبینڈ کریڈٹ جو لیتے ہیں. تو میں بھی ہنس کے کہتی ہوں ہاں یار فائنل کی فیس تو انہوں نے ہی دی تھی, یہ صحیح کہتے ہیں. اچھا پھر ٹی وی پہ کیسے آئیں آپ؟ دیکھیے میں نے ڈائجسٹ میں چھپنے کے لیے میں ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہوں کہیں پہ بھی. ڈٹرمنڈ ہیں آپ. میں نے اپنی کبھی بھی کسی خواہش کو ضد نہیں بنایا. اوکے ٹھیک ہے نہیں ہو رہا چلو ٹھیک ہے. مگر میں نے زندگی میں 3 چیزوں کے لیے ضد کی. ایک میں نے ضد کی کہ مجھے سر سید گورنمنٹ گرلس کالج میں پڑھنا ہے. میری امی کا بینک تھا سامنے, ہم وہاں جاتے تھے, میں چھوٹی بچی تھی, لڑکیاں نکلتی تھیں وہاں بیک وقت 3 کالجز ہیں, وہ لڑکیاں یوں کر کے نکلتی تھیں اور ہم یوں کھڑے ہوتے تھے. میں نے کہا امی یہیں پڑھنا ہے اور کہیں نہیں پڑھنا, ورنہ پڑھنا ہی نہیں ہے. سو میں نے پھر وہاں دیا. مشکل تھا ایڈمیشن, میرے نمبر کم تھے, مگر مجھے داخلہ مل گیا فائنل میں, لاسٹ میں جب میں بالکل مرنے والی ہو گئی. اوکے اس کے بعد میں نے دوسری ضد کی کہ مجھے خواتین ڈائجسٹ کی رائٹر بننا ہے, مجھے کسی اور ڈائجسٹ کی رائٹر نہیں بننا. بننا ہے تو اسی کی بننا ہے, ورنہ نہیں بننا. تیسری میں نے ضد لگائی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مطلب میں کھانا بھی کم کھا لوں گی کیونکہ میں نے گھر بنانا ہے. سو یہ 3 ضدیں میں نے زندگی میں کی, اور یہ تینوں الحمدللہ میری پوری ہو گئی. مگر شاید یہ کوئی اتنی خطرناک قسم کی ضد نہیں تھی, اس لیے شاید اللہ نے ہیلپ کی. لیکن ایک مزے کی چیز میں بتاؤں رابعہ, آپ نے ٹی وی کا پوچھا نا, بٹ ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گی. جب میں ڈائجسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی اور مجھے وہ بڑا عجیب فیس تھا, تب میں نے ایک دن, میں روتی بھی تھی, پھر میں نے ایک دن اللہ میاں سے دعا مانگی, نماز پڑھ کے جائے نماز سے میں اٹھ گئی اور میں یوں ہی جا رہی, تو میں نے کہا اللہ میاں جی آپ نے مجھے ہنر دیا ہے نا, تو پھر کامیابی دیجیے. ایسا مت چھوڑیے گا کہ یہ جو ہنر کا دیا ہے نا یہ اس کونے میں جلتا رہے, جلتے جلتے بجھ جائے. پھر اگر آپ نے یہ دیا بنائے نا تو پھر اس کو کہیں اوپر پہنچائیں تاکہ دنیا اس کو دیکھے. مجھے اپنا جملہ یاد ہے کہ اللہ میاں جی ہنر دیا ہے نا تو پھر مجھے کامیابی بھی دیجیے, ایسے مت رلائیے. بیکاز اس کے پیچھے رابعہ چھوٹا سا ریزن یہ تھا, میرے فادر بہت ہی قابل ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھے وہ, اور میں ان کے ساتھ گراف بھی بناتی تھی بچپن میں. ان کی آنکھیں بہت کم ایج میں ان کی آئی سائٹ بہت ویک ہو گئی تھی, تو جس کی وجہ سے وہ اپنا گراف کا کام نہیں کر پاتے تھے. بہت گڈ لکنگ, بہت خوبصورت آدمی, بہت خوبصورت آدمی. مجھے یہ جملہ کسی کو برا نہ لگ جائے, بٹ میری خوبصورتی کے معیار پہ میرے فادر اور میرے 4 چچاؤں کے بعد کوئی مرد آج تک چڑھ نہیں سکا. اتنے وہ مجھے, یہ حد میں بیٹی ہوں اس لیے. مگر ایک بہت خوبصورت آدمی اور ایک بہت قابل آدمی کو اس طرح سے بیٹھا ہوا دیکھنا کہ وہ اب اپنے گھر کے لیے بھی شاید نہیں صحیح سے کر پائے گا, کرنا چاہتا ہے, لوگ اس کو بلا رہے ہیں آپ آئیں سر کر کے دیں, مگر وہ کیسے, اس کی آنکھیں نہیں وہ کرتی. سو میں نے وہ جو ڈپریشن دیکھا نا اپنے فادر کی, اس میں وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ قابل, آپ میں ہنر ہے اور آپ کو کہیں پہ نہ ملے نا تو جس اس
اس سے بڑی موت آپ کی کوئی نہیں ہو سکتی. تو مجھے لگتا تھا کہ کہیں میں بھی ویسے ہی نہ مر جاؤں. تو ڈائجسٹ کے لیے میں نے بڑی کوشش کی. اب آ جاتے ہیں اسکرپٹ کی طرف. امتل انہوں نے مجھے 3 لوگوں سے میرا تعارف کروایا. نور الہدا شاہ کے پاس بھیجا, رامز تنویر 6 سگما میں ہوتے تھے اس وقت, اینڈ سائرہ غلام نبی. ان 3 لوگوں کے پاس بھیجا, بات ہوئی مگر کام نہیں بن سکا, سم ریزنس نہیں ہو سکا. میں بھی کوئی اتنی میری دلچسپی نہیں تھی, اور مجھے لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں, آپ کی کہانی لے لیتے ہیں, آپ کا نام نہیں آتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا یار دھوکے سے بچ کے رہو. اپنی اب جو خواب تھا نا وہ پورا ہو گیا, تم خواتین ڈائجسٹ کی رائٹر ہو, دماغ ساتھ میں آسمان پہ چھوڑ دو. مگر لوگ کال کرنے لگ گئے تھے کہانیاں دیکھ دیکھ کے, اور انہی کہانیوں کے بیچ میں پھر ایک بڑا بیچ میں چیزیں چلتی رہیں, بٹ میں لوگوں کو منع کرنے لگ گئی. کچھ اور بھی درمیان میں چیزیں ہوئیں. رفو گری پبلش ہوا 2014 میں, اور اس کے لیے میرا خیال ہے جس نے اس ناول کو پڑھا نا اس نے مجھے کال کی کہ ہم اس کو ڈراماٹائز کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے نہیں اتنی توجہ دی. میں نے بولا بس یہ کالز آتی ہیں اور جانے دو ان لوگوں کو. پھر میرے پاس ایک کال آ گئی ARY سے, ہیرا انور کی. تو میں نے ان کو بھی, اس وقت میرے ساتھ کچھ صحت کا بھی کچھ ایشو تھا, تو میں نے ان کو وہ بتایا, اور میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتی, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں یہ وہ فلاں ڈھمکا. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر ہم کب بات کریں. میں نے کہا اچھا آپ مجھے فلاں وقت کال کر دیجیے گا. میں نے کہا نہیں کرے گی. اس نے پھر کر لی. اچھا, پھر اس نے 3rd ٹائم کر لی. جب میں نے کہا یہ تو پڑ گئی پیچھے, میں نے کہا آپ مل لیں آ کر. تو اتنا بولا, میں نے کہا چلو چلی جاتی ہوں. میں چلی گئی ان سے ملنے کے لیے, اور وہاں پہ پھر ARY پہ فرسٹ ٹائم میری ARY کی پوری کانٹینٹ ٹیم سے ملاقات ہوئی. علی عمران سے ہوئی. مجھے نہیں پتہ یہ علی عمران ہے, مطلب آج میں ان کا نام لیتی ہوں, مجھے پتہ ہے وہ علی عمران ہے, بٹ اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتہ. تو میں نے وہاں جا کے ان سے یہ جملہ کہا, میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میری کہانی پڑھی ہوئی ہے, رفو گری پڑھا ہوا ہے, تو میں آپ سے بات کرتی ہوں, مگر میں خود سے آپ کو کہانی نہیں سنا سکتی, ورنہ میں جا رہی ہوں. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ نہیں کہنے کا تھا. اتنے مطلب آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے, اور انہیں پڑھا ہوگا تبھی انہوں نے بلایا ہوگا نا. انہوں نے علی عمران نے سنی ہوئی تھی, بٹ ان کی پوری جو آج میری بہت اچھی دوست ہیں حمیرہ صفدر, انہوں نے مجھے کہیں گے جب میں نے آپ کی موسیقی, اب وہ مجھے بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کی موسیقی جملہ سنا تو میں خاموشی سے کھسک گئی کہ میں نے نہیں پڑھا ہوا, میں نے صرف سنا ہوا ہے. اور کہنے لگی میں نے سوچا ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا, یہ اتنا ایک دم بول گئی ہیں. سو میں نے وہ سائن کر لیا, اور اس کے سائن کرنے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں, لوگ حیران ہوتے ہیں. جب وہ میں نے ایگریمنٹ آیا میرے سامنے, تو وہ 2 ایگریمنٹس تھے. میں نے کہا 2 ایگریمنٹ کس چیز کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہے رفو گری کے لیے اور دوسرا دل موم کے دیا کے لیے, کیونکہ حمیرہ نے اس دن کی کلاس کے بعد ڈر کے دل موم کا دیا پڑھ لیا تھا. تو میں نے کہا تو کیوں؟ کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ دونوں کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا حمیرہ میں نہیں کرنا چاہتی, میں دونوں نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں میں بہت صاف بات کروں گی, مجھے ابھی اسکرپٹ کی الف بے کا بھی نہیں معلوم کہ اسکرپٹ ہوتا کیا ہے. تو ہم کام رفو گری کرنے لگے, ہم کام کریں, میں آپ سے بدل ہو جاؤں, آپ مجھ سے بدل ہو جائیں, ہم ایک ایگریمنٹ میں بند ہوں لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوں. سو میں نے کہا یہ بڑے مشکل کام ہے, تو ایک کرنا ہے. نہیں کہیں گے نہیں سارا میں تو 2 ہی, مجھے 2 ہی چاہیے. تو وہاں پہ عظمیٰ, فائزہ اور باقی جو لڑکیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ نہیں حمیرہ سائرہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ ایک ہی کریں. تو وہ خاموش ہو گئی. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا, کہنے لگی میں نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ ہی کروں گی. تو کہیں گی نہیں سائرہ آپ ایک دفعہ آپ کی چیز آنیئر ہوگی تو آپ کہاں ہاتھ آئیں گی. میں نے کہا آپ میری زبان پہ اعتبار کر لیں. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں, مطلب وہ نہیں مانتے. میں نے کہا یار مجھ پہ بھی کر کے دیکھ لو, جب اتنی تم نے ٹھوکریں کھائی ہوئی ہیں, اتنے دھوکے کھائے, مجھ پہ بھی کھا لینا. تو وہ خاموش ہو گئی. میں نے رفو گری سائن کر لیا, رفو گری پورا میں نے کمپلیٹ کیا. اسی دوران میں نے A+ سے گھمنڈ کر لیا, گھمنڈ بھی ہو گیا. اس دوران میری حمیرہ سے کہیں کوئی بات چیت ہو جائے میسج پہ یا کوئی بات چیت نہیں ہے. جب میں نے گھمنڈ ختم کیا 5-7 دن کا ریسٹ لینے کے بعد, میں نے حمیرہ کو کال کی. میں نے کہا حمیرہ میں نے گھمنڈ ختم کر لیا ہے, آپ دل موم کا دیا کرنے آ رہی ہیں؟ میں نے کہا آف کورس بالکل. میں نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا. تو کہیں گے آپ آ جائیں, سیٹرڈے کو آ جائیں. اور وہ پھر میں سیٹرڈے کو چلی گئی, اور وہ بڑا ہی تکلیف دہ دن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھی میٹنگ اور سب چیزیں اور بڑی باتیں, اور اس کے بیچ میں وہ دن تھا جس دن جنید جمشید کا وہ ہوا, میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی. سو وہ مجھے یاد رہتا ہے, 7 جنوری تھا میرا خیال ہے وہ. تو دل موم کا دیا وہاں پہ سائن ہو گیا, اور دل موم کا دیا بہت مزے سے لکھا گیا. اس کو
بڑا ہی مزے کا کردار تھا. الفت کی جو چیزیں میں ڈرامے میں نہیں ناول میں نہیں ڈال سکی تھی وہ میں نے ڈرامے میں ڈالی. مطلب فائدہ یہ ہوگا نا کہ ناول لکھنے کے بعد جو آپ بعد میں سوچتی ہوں گی یہ چیزیں وہ آپ نے اسکرپٹ میں ایڈ کر دی ہوں گی, یہ بھی تو ایک چانس مل گیا ہوگا. چانس مل جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہم نہیں کر پاتے. ناول میں ہمارے پاس صفحات کی قید ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب کرنا ہوتا ہے کوئی 100 پیجز, اب تو اور بھی کم ہو گئے, تو وہ صفحات کی قید ہوتی ہے. اور تو دل موم کا دیا کہ انسپریشن کیا تھی, واٹ میڈ یو رائٹ دیٹ, مطلب کہاں سے خیال آیا کہ میں یہ کہانی لکھوں, الفت کا کیریکٹر کو انسپریشن ہے, کس طریقے سے یہ سارے جو اس کے کیریکٹر تھے کہانی وہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آئی؟ کردار, الفت کا کردار تو بنایا تھا میں نے, ٹھیک ہے, مطلب میں نے اس کو کیوں بنایا؟ ہاں میں بتا, مطلب وہ میں نے بنایا تھا ناول کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, اور پھر ڈرامے میں اس کو اور زیادہ پلس ملٹیپلائی کر دیا تھا. بٹ بیسکلی یہ ایک سین تھا, اگر آپ نے دل موم کا دیا دیکھو اس کا ایک سین بڑا لاسٹ کا جو سین ہے کہ الفت آتی ہے افضل ہی کے پاس اس کا صدقہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے کہ مجھے دے دو, میرا جو اب ہسبینڈ ہے وہ اس کو کینسر ہے اور وہ مجھے چاہیے. میری امی میرے چچا سے کوئی بات کر رہی تھی کسی کے بارے میں, آئی تھنک میں 16-17 ایئرس کی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور میں نے سن لی, میں یوں ہو گئی, اور امی نے کہا جاؤ یہاں سے, جو امیاں بھگا دیتی ہیں بچوں کو بھگا دیتی ہیں, جاؤ یہاں سے. چلی تو گئی لیکن کان میں وہ چیز رہ گئی کہ امی کوئی کیا بات کر رہی تھی, وہ جو ایک بات وہ جو بھی کر رہی تھی وہ کہیں دماغ میں رہ گئی. آپ سوچیں کہ اگر میں 17-18 سال کی ہوں گی وہ بات دماغ میں رہ گئی, تو میں نے اس بات کو شاید اس کے 10 سال بعد یوز کیا. وہ ایک سین, ایک جملہ تھا کہ ایک عورت جس آدمی کو چھوڑ کے چلی گئی اتنے برے طریقے سے, مطلب دل موم کے دیا کا آپ پورا وہ ذہن میں لائیں کہ وہ, اور وہ اس کے پاس جاتی ہے, وہ جاتی ہے, وہ کہتی ہے اس کو, اس کے بھائی کو کہتی ہے اظہر کو کہ اپنے بھائی سے کہنا وہ اتنا صدقہ زکوٰۃ نکالتا ہے, وہ بہت اللہ کے نام پہ دینا, اس سے کہنا میرے لیے بھی کچھ کرے تو میری بھی کچھ ہیلپ ہو جائے. سب سے بیسٹ ریئیکشن اس کا آپ نے کیا آیا, کیا سنا, کیا دیکھا, کوئی لوگوں سے سنا پڑھا؟ دل موم کے دیا امتل کی پہلی تعریف اوکے سب سے بیسٹ ریئیکشن تھا. میرا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے, میں نہیں دیکھتا تیرے ڈرامے, مگر یہ میں نے سین دیکھا ہے وہ جو لاسٹ جو میں بتا رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں رائٹرس کی کتنی انڈسٹری میں یا جب ایک چینل پہ یا پروڈکشن ہاؤس میں رائٹرس کی کتنی سے ہے اسکرپٹ کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے رائٹرس کی ویلیو کو انڈرمائن کیا جاتا ہے ہمارے ہاں, وہ رسپیکٹ یا وہ ریکگنیشن نہیں ملتی جو ملنی چاہیے؟ جو جملہ منہ میں آ رہا ہے نا اگر وہ بول دیا تو پھر لوگوں نے کہنا ہے سائرہ. بٹ آئی تھنک یہ کانورسیشن ہونا بڑی ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں آپ رائٹر کو سوری میں تھوڑا سا شکوہ رائٹر سے بھی کروں گی, اینڈ آئی ہوپ آپ کے تمام رائٹر دوست سن رہے ہیں, کیونکہ میں بہت بلاتی ہوں, بہت لوگ نہیں آتے ہیں. دیکھیں جو انڈسٹری کی طرف سے یا باقی آؤٹ سائڈ فیکٹرز جو ہیں رائٹرز کو ہٹا کے, آپ کی ایک سیلف ہے نا, باقی آپ سراؤنڈیڈ ہیں, ان کے جو کردار ہیں وہ اس میں کمی بیشی ان کے کرنے میں یا جو بھی ان کے اس میں ہے وہ ان کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرتے, یہ اس طرح ہونا چاہیے نہیں. لیکن رائٹرز کی بھی تو ایک رسپانسبلٹی ہے نا اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے میں, اپنی وہ ایک پوزیشن وہ کرنے میں. میں اتنی دفعہ انوائٹ کرتی ہوں نہیں آتے. اچھا اس کی بہت سمپل آنسر یہ رابعہ کہ کیونکہ جب لوگ سنیں گے, جب لوگ موسٹلی رائٹرز جو ہیں نا ابھی موسٹلی رائٹرز جو اس وقت ہیں ہماری اس میں وہ ہیں جو ڈائجسٹ سے بلانگ کرتی ہیں, اور وہ ہمارے پورے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے وہ ذہن اور دماغ اٹھے, وہ آج بھی وہیں رہتی ہیں, وہ اسی گراؤنڈ میں رہتی ہیں. اچھا میں بہت سو کو جانتی ہوں جو بدل چکے ہیں, اتنے خوبصورت ناولز لکھ رہے ہیں, اتنے خوبصورت ڈرامے لکھ رہی ہیں یا لکھ رہے ہیں, اور جو ان کے کردار ہیں, جو ان کی کہانیاں ہیں, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ کتنا مطلب پوٹینشیل ہے ان کے اندر. ہم ان سب ڈراموں کو محبت کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ رائٹر سامنے آئے, بات کرے, لوگ سمجھیں, لوگ دیکھیں, لوگ ریکگنائز کریں. تھوڑی میں آرٹیفیشیل بات کر رہی ہوں, لیکن جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, یہ ایک بات ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں, یہ ہے. اب رائٹرز ہم بہت ڈیٹیل میں جا کے بہت پولیٹیکل اس کو نہیں کریں گے, بٹ یہ مجھے لگتا ہے کہ رائٹرز کو شاید جو ریکگنیشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے, اور اس میں انڈسٹری کا جو پارٹ ہے وہ تو ہے, لیکن رائٹرز کا اپنا بھی تھوڑا بہت ہے اس میں. تو جو لوگ سن رہے ہیں نہیں آئے آپ لوگ تو آ جائیں شو پہ, نہیں تو پھر بہت لمبی قطار لگ جائے گی رائٹرز کی آپ کے باہر. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت سوچا, میں سمپل جواب یہ مجھے ایسا وہی لگتا ہے کہ یہ وہی آپ کو لگتا ہے ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ہچکچاہٹ بھی ہے, پھر ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. جیسے میں یہاں اگر آج بیٹھی ہوں تو ظاہر ہے میرے ہسبینڈ کی طرف سے اس کی پرمیشن ملی, میری بھائیوں کی طرف سے, وہ منع نہیں کریں گے, لیکن مجھے یہاں تک یہ ٹائم میں میرے ہم سفر کے لیے آئی, مطلب ایک سفر کرتے کرتے اب آنا شاید بنتا تھا,
تو شاید وہ بھی کسی ایسی چیز کے انتظار میں ہو, ایسا ہو. چلیں آپ بھی تھوڑا انکریج کر دیجیے گا آس پاس. اچھا, اب انڈسٹری کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ انڈرمائن کیا جاتا ہے, اور کیا آپ کے خیال میں ایک دو چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے ریکگنیشن زیادہ مل سکے, یا جو آپ کو لگتا ہے کمی ہو رہی ہے وہ پوری ہو سکے؟ دیکھیں, قبول کرنا اگلے انسان کو, آپ قبول کریں, آپ مانیں کہ یہ جس رائٹر جو ہے نا, آپ نے کبھی یہ بلڈنگ دیکھی ہے, یہ بلڈنگ جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے, تاج محل دیکھ لیں, برج خلیفہ دیکھ لیں, ایفل ٹاور دیکھ لیں, بڑی سے بڑی چیز دیکھ لیں, اس پہ آپ جو مرضی جھنڈا لگا دیں, جو مرضی کلر کر دیں, وہ جو اس کی بنیاد ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اندر ہی دبی رہتی ہے, لیکن وہ اس بلڈنگ کو اٹھا کے رکھتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا, تو یہ اسکرپٹ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے, اب ہم نے یہ ڈالا, ہم نے اس میں یہ ڈالا, تو یہ اب ہر کوئی قاسم نہیں ہوتا کہ وہ آ کے کہے کہ میری رائٹر نے یہ چیزیں کی ہیں. ایگزیکٹلی یہی میں بتا رہی ہوں. نہیں, ظرف شاید نہیں ہوتا, یا وہ چھوٹے ہم سر پہ نہ چڑھائیں, یہ ان کو ہم اتنا کریں گے تو پھر یہ ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گی, اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ تحفظات ہوتے ہیں. یا تو میں تحفظات بول سکتی ہوں, یا رائٹر کی اپنی ہچکچاہٹ بول سکتی ہوں, یا پھر یہ کہ تو پھر وہ اس چیز کو بھی تو آپ کے جو آپ کی کہانی ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا جس طریقے سے وہ ہونا چاہیے, اس پہ بھی تو افیکٹ کرتا ہے نا یہ سب. بالکل کرتا ہے. جب دیکھیں, کیونکہ جب آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہوگا. دیکھیں اب اگر میرا چونکہ بہت بات کر رہے ہیں, ہم صرف کرنا پڑتا ہے, ظاہر ہے پھر کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے تو لکھ کے دے دی اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, آپ نے اپنا فیس لے لی ہے, آپ کو ان کے ہاتھ میں چلے گی, وہ اس کو جس طرح مرضی کریں. میرا ایک ہمیشہ سے ماننا ہے کہ جتنا بھی اچھے آپ ایکٹر ہیں, جتنے بھی اچھے ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, مگر کہانی کو رائٹر سے اچھا کوئی نہیں جان سکتا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس نے دے دی ہے ہمیں صفحے, اب ہم کر لیں گے. یہ جو کم ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یا شاید ابھی رائٹر ہمارے پاکستان میں اس سفر پہ بھی تھوڑا تھوڑا اوپر چل رہے ہیں, جہاں ہم کہیں جا کے کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولیں گے کہ یس ہم ہیں, ہمیں بھی دیکھو. میں ہو گئی, 4 رائٹرز اور ہو گئے, آ کے بیٹھ گئے, بٹ بہت ساری پیچھے کھڑی ہیں اور ان کی بڑے بیچ میں ایشوز ہیں یہاں تک نہ آنے میں. اوکے, کوئی اگر رائٹر بننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ایک ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, رائٹر مطلب انبورن ہے لیکن وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, پبلش کرانا چاہ رہے ہیں, پہلے تو وہ پیدا ہونا چاہیے رائٹر. ٹھیک ہے, یہ تو مطلب اللہ میاں بنا کے بھیجیں گے. میں یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ, مطلب مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ اللہ میاں جب انسانوں میں کاموں کی تقسیم کر رہے تھے تو میرے حصے میں انہوں نے قلم ڈال دیا. سو وہ تو ایک چیز ہو گئی. باقی آپ پڑھیں بہت زیادہ, ہر چیز پڑھ لیں, ہر چیز, اچھی کتابیں, گندی کتابیں, بری کتابیں, ہر طرح کی کتابیں, اخبار, چیزیں پڑھیں. آپ کا مشاہدہ بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کو لوگوں کے چہرے پڑھنے آنے چاہیے. تھوڑا سا مطلب پڑھائی بہت ضروری ہے. آپ آخر کب تک لکھنے کو ہے, تو آپ اگر میں اب ایک جملہ لکھنے لگی ہوں سپوز, تو میرے پاس ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے اس جملے کو لکھوں گی. سو پڑھنا بہت ضروری ہے, اور آ جاتا ہے پڑھ کے, اگر آپ میں ہے, پوٹینشیل ہے تو. اور اگر ان کو ٹی وی یا ڈائجسٹ تک پہنچنا ہو تو کیا آپ بولیں گی, کیا روٹ لینا چاہیے ڈائجسٹ کے لیے؟ ہاں, کیونکہ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کریں ہم, کیسے ہم کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ تک پہنچیں. یہ ایک بہت مشکل سوال ہے, کیونکہ میں یہ بات کہتی ہوں, میں جب جاتی ہوں, جیسے سپوز میں جاتی ہوں, اور بھی رائٹرز جاتے ہیں, پروڈکشن ہاؤس یا چینل, اس کے نا بیریئرز ہوتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ ایک کھڑا ہے, پھر دوسرا کھڑا, تیسرا, چوتھا, آپ پہلے پہ ہی روک لیے جائیں گے. ہاں بھائی کس لیے آئے ہو, کس سے ملنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا آئیڈیا اتنا اچھا ہو, آپ میں کتنی وہ ہو, مگر دوسری طرف میں اس بات پہ بھی بلیو کرتی ہوں کہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ پانی کی طرح ہوتا ہے, اس نے رستہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, سو اس پہ بھی بلیو ہے میرا. مشکل ہے, مطلب آپ کہہ رہی ہیں رستہ اتنے ہمارے پاس اوپن آپشنز نہیں ہیں. میں نے ابھی جو بات کی تھی نا کہ میں نے ڈائجسٹ کے لیے جتنی محنت کی, میں نے اسکرپٹ کے لیے کوئی محنت نہیں کی. آپ نے کبھی توے کے اوپر, گرم توے پہ مکھن ڈالا ہے, وہ جیسے پگھل جاتا ہے نا, میں اس اسکرپٹ کے اندر اس طرح سے آ گئی, مجھے نہیں پتا. شاید اللہ میں نے کہا ہوگا کہ بھائی وہ اتنا بیچاری اس پیچھے محنت کر چکی ہے, تو چلو جانے دو, اس کو نکال دو, اس کو نکال دو, اتنے لوگ کھڑے ہیں, اس کو نکال دو. چلیں میرے ہم سفر پہ آتے ہیں. کہانی کہاں سے آئیڈیا آیا آپ کو, حالہ حمزہ کیسے آئے ذہن میں؟ میں اس سے پہلے اپنی ناولس پہ ہی کام کرتی تھی, اور یہ 2018 تھا, اور میں نے حسن المآب اور ناول ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا, وہ پبلش ہوا. دل میں ان کا دیا لکھ لیا تھا, وہ کمپلیٹ ہوا. ایک بہت خوبصورت افسانہ لکھا, ایک ناول لکھا, جمال زہرہ لکھا, ایک اور ناول, یہ اگست کے مہینے کی بات ہے.
اور میں نے فیب میں ختم کیا تھا دل موم کا دیا, تو فیب سے یہ سپٹمبر کا مہینہ آ گیا. میں کوئی اسکرپٹ نہیں کری تھی, 1-2 ون لائنر بھیجے تھے, وہ فیل ہو گئے تھے, نہیں سمجھ میں آئے تھے ان لوگوں کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب میرے پاس آئی کال انگبین اینڈ سنم مہدی 6 سگما سے. اچھا میرا وہاں آنا نیکسٹ لیول کی وجہ سے تھا, تو انگبین نے کال کی تو میں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی. میں نے کہا کوئی کہانی بتائیں گی, ون لائنر پاس ہونا نہیں ہے, ایسے ہی دماغ خراب ہوگا, نہیں کرنا. تو مگر انگبین بھی کال پہ کال, تو میں ان کو اوائڈ کر رہی تھی. اب اگر وہ سن رہی تو شاید اس کو اس بات کا پتہ بھی ہے. تو میں نیکسٹ لیول کسی کام سے گئی. اچھا دل موم کے دیا کہ 7-8-10 ایپیسوڈ آن ایئر ہو چکے ہیں. ڈائجسٹ میں جمال زہرا آیا ہوا ہے, اور رابعہ تکبر میں نہیں بول رہی, مگر میرا دماغ 7ویں آسمان پہ ہے. ٹھیک ہے, لائک اے بٹر فلائی نہیں کہ کیا لکھ دیا, کہتے ہیں نا کی لکھ بیٹھا یو نو. سو میں اس اپنی دن میں بھائی اپنی ذات میں انجمن بن کے گھوم رہی ہوں, یو نو. تو میں جو ہے وہ سنم نے جب مجھے نیکسٹ لیول گئی میں, تو وہاں پہ مجھے گبین نے کہا 10 منٹ آ جائیں, اب سنم نے ملنا ہے آپ سے. تو میں سنم سے ملنے گئی, سنم بڑے ہم اچھے سے ملے, ان دل موم کے دی کی تعریفیں کی, وہ چل رہا تھا اس وقت. تو انہوں نے کہا ایک کہانی سارا آپ کے ساتھ کرنی ہے. تو انہوں نے نا مجھے کہانی سنانی شروع کی. اب میں نے یہ بات پوسٹ میں بھی مطلب میں نے لگائی تھی, اس میں بھی لکھا تھا, اور شاید سنم کو پتہ بھی ہے, سب کو ہی پتہ ہے شاید. تو سنم نے مجھے کہانی سنانی شروع کی, ایسی ایک لڑکی ہے, اور اب اس سے جو ہے نا وہ جو فرحان نے بھی کہا ہے اور ہانیہ نے بھی کہا اور قاسم بھی کہہ کے گئے ہیں, تو میں بھی اسی قطار میں کھڑی ہوئی ہوں, میں سب سے پہلے کھڑی ہوئی ہوں. نو, اس کا نام اگر میرے ہم سفر نہ ہوتا تو شاید انکار بھی ہو سکتا تھا, بیکاز میں نے بھی نو کیا. اب اس کی میں ریزن بتاتی ہوں. مجھے سنم کہانی سنا رہی ہے, ایک بچی ہے, باپ چلا گیا ہے, دادی ہے, اور یہ سب ہے. تو میں نے کہا یار یہ کہانی تو میں نے 200 دفعہ پڑھی ہے, اور یہ تو ہزاروں دفعہ چھپ چکی ہے, میں کیوں کروں گی یہ کہانی. ٹھیک ہے, سننی میں نے بہت خوشی سے شروع کی ہے. اب سنم بول رہی ہیں, وہ ایسے بیٹھی ہوئی بولے جا رہی ہیں, اور سنم کا ایکسائٹمنٹ لیول جو تھا نا وہ 100 پہ تھا. وہ وہاں تھا جہاں میرے ہم سفر کھڑا ہوا ہے. میں سنم بولے جا رہی ہے, میں نے کہا یار مطلب میں نے جمال زہرا لکھ کے آئی ہوں, مجھے ایسی کہانی دے رہی ہے, مجھے یہ کہہ رہی ہے دل موم کا دیا لکھا ہے, حسن المآب ابھی پبلش ہوا ہے, ڈفرینٹ کہانیاں. اچھا ڈائجسٹ میں نے کبھی کوئی چیز ریپیٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہی, لوگ بھی کہتے ہیں, اور پھر میری کوشش بھی تھی. اور میں نے اب میں سنم بولے جا رہی ہوں, میں ہر چیز کو میری نظریں ہیں کہ یہ ڈیکوریشن پیس بھی اچھا ہے, یہ کب بھی اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, کب بند کریں گے, اور یہ نہیں وہ بولتی رہے. اور گھڑی دیکھ لوں کہ 10 منٹ بعد بھائی آ جائے گا, میں غائب, میں نکل گئی, میں واپس نہیں آؤں گی. اسی بیچ میں میں ایک دم چونکی. میں نے کہا سنم آپ نے کیا کہا؟ کہتی ہے سائرہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن وہ جھوٹی مشہور ہے. میں نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر بھی جھوٹی مشہور ہے, یہ کیسے؟ کہہ گی یہ تو ہم بتائیں گے. میں نے کہا اوکے اچھا. میرا تھوڑا سا نا مجھے اس جملے میں مزہ آیا کہ آخر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو جھوٹا نہیں ہے لیکن مشہور ہے جھوٹا. میرا نا انٹرسٹ ہوا, تو میں سننے لگی. لیکن وہی بات ہے کہ یار کہانی میں یہ ایک ایلیمنٹ تو بناتی جاؤں گی, اور پھر کہیں جا کے وہ رجسٹر ہوگا, اور پھر اس کے پھر میں نے جب سنم بول رہی میں نے کہا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور پھر وہ پکڑی گئی کہ یس یہی ہوگا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہی ہاں یہ کہانی ہے. میں نے کہا اچھا, تھوڑا سمجھ میں آیا, تھوڑا نہیں آیا, میں چلی گئی. انہوں نے پھر نیکسٹ میٹنگ کے بلایا, میں تب بھی چلی گئی. کہانی ڈیسائیڈ ہوئی کہ مطلب ہم ایسے بنائیں گے, یہ کردار ہوں گے, وہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. 2 ایپیسوڈ لکھ دیں, ون لائنر لکھ دیں, پورا شیپ میں نے لکھ دیا. میں نے کہا اے آر وائی جانی ہے, اے آر وائی میں کہانی پاس ہونا اتنا آسان نہیں ہے, چلو دیکھ لیتے ہیں. میں نے رابط دونوں چیزیں کر کے بھیجی, اور مجھے کال آتی ہے کہانی بھی پاس ہے, ایپیسوڈ بھی دونوں پاس ہیں. میں نے بولا اچھا یہ تو پاس ہو گئی ہے. میں نے کہا سارا بہت سنم بہت خوش, کہیں گی لکھیں آگے ایپیسوڈ. وہ وقت تھا رابع جب میں سیریس ہو گئی اس کہانی. اچھا میں نے جو 2 ایپیسوڈ لکھے تھے جو آپ نے دیکھے, دادی ہے, بچی آئی ہے, وہ سب میں نے بڑے دل سے لکھے تھے. یہ نہیں تھا کہ میں نے جان چھوڑائی, وہ میں نے مطلب پوری اپنی ایفرٹ ڈالی تھی اس کے اندر. اب جب میں وہاں پہ جب آگے کب لکھنا ہے آگے, تو میں اپنے بیڈ پہ نا دونوں ایپیسوڈ کو پھیلا کے بیٹھ گئی, اور میں نے ان کو 1 دفعہ پڑھا, میں نے 2 دفعہ پڑھا, میں نے 3 دفعہ پڑھا. میں نے کہا جو کچھ اس میں کیا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے, دل کو چھوتے ہیں وہ 2 ایپیسوڈ, پاس ہو گئے ہیں, سب سے بڑی بات ہے. لیکن میں کیوں, میں کہاں ہوں اس کہانی کے اندر. پھر لوگ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہانی کہاں سے آئی ہے, رائٹر کی اپنی ہے, کیا اس کا حساب کتاب ہے, میں کیوں کروں گی یہ کہانی. اور میں 2-3 دن اس بات پہ اٹکی رہی. پھر جب اس کو لے کے بیٹھی, میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح میرے لیے کیا جگہ ہے اس کے اندر. اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے میں وہ دوبارہ چونکی, اور میں نے کہا یس یہ میں کروں گی. اور میں کیوں کروں گی, مجھے ایک سین مل گیا. میں نے کہا میں نے کہانی سین پہ
میں یہ کہانی اس وجہ سے کر رہی ہوں, پیچھے جو مرضی ہوتا ہے وہ سین یہ تھا کہ جب باپ بیٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور وہ جو ہاتھ کیوں چھوٹا ہے, باپ ادھر, بیٹی رہ گئی ہے اور وہ آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہانی کروں گی, ایک ایسی بچی کی کہانی جس سے اس کا باپ چھوڑ کے چلا گیا اور وہ اس کا جانا کبھی نہیں بھول سکی. تو میں نے کہا ہاں یہ کہانی میں کروں گی. اور پھر الحمدللہ مجھے, اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے وہ کر سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن پہ یہ والا ریلیشن اس حد تک کبھی دکھایا گیا. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے وہ کر سکتی ہیں کہ بیٹی نے اپنے دکھ میں تو باپ کو یاد رکھا, اس نے اپنے سکھ میں زیادہ رکھا. وہ اس کو کہہ رہا ہے میں پیارا نہیں لگتا, تو وہ کہہ رہی ہے کہ میری زندگی میں وہ کس ٹریک پہ جا رہا ہے, یہ وہی اٹکی کھڑی ہے کہ میری زندگی میں جو بھی اچھا ہو جائے میں باپ نہیں بھول سکتی ہوں. کہہ رہی بات کب بھولو گی؟ کہہ رہی ہے 1 منٹ میں دل 80 بار دھڑکتا ہے, مجھے 160 بار یہ بات یاد آتی ہے کہ ڈیڈ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ کہاں سے لکھتی ہیں اتنے خوبصورت جملے؟ اس ہاتھوں سے. وہ جملہ اتنا خوبصورت تھا اور اس کے بعد بھی کتنے. اچھا نہیں پھر یہ ہو گیا, نہیں پھر آپ حالہ کو دیکھتی جائیے نا. پھر حالہ اس کو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہنی مون پہ آسٹریلیا لے کے جاؤں گا. وہ کہہ رہی نہیں لندن جائیں گے. کہہ رہا ڈیڈ بھی جائیں گے ہنی مون پہ ساتھ. پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ پڑھنے جائیں گے, اور کہتی ہے ڈیڈ کے پاس, کہتا ہے نہیں پڑھنے بھیجوں گا. وہ باپ کو کبھی نہیں بھولی حالہ. اور میں نے اچھا پھر اس میں یہ بھی تھا کہ کہانی نے 3 سال تھے بڑے ہمارے یوں چلتے رہتے تھے. اس میں ہم نے حمزہ کیئرنگ لونگ وہ چیزیں تھیں, چیزیں بہت آپس میں ٹکراتی تھیں ہماری. میں اس بات پہ کھڑی رہتی تھی, میں نے چینل پہ بھی بولا صنم سے, انگبین سے, میں نے کہا میرے لیے نا یہ کہانی صرف یہ چیز ہے, وہ بچی جس نے اپنے باپ کا جانا مس نہیں کیا, اس ایک پن کو یہاں لگا کے اس کے سراؤنڈنگ میں سب کچھ ہو رہا ہے, میں نے اس چیز کو مس نہیں کرنا. تو پھر بات کرتا ہوں, انگبین نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ کو کون منع کر رہا ہے یار, آپ کرتی رہیں, آپ کو جو کرنا ہے. تو پھر چینل بھی اس چیز پہ آ گیا کہ مطلب میں نے یہ کہانی یوں اٹھائی تھی. اور اب آپ کے سامنے جب بہت شروع میں لوگوں نے اس چیز کو کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ باپ کے پیرنٹس کو بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ میں بھی اس میں بلیو کرتی ہوں. سو مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے بیٹھ کے اس کہانی پہ, جسے کہتے ہیں نا آپ نے ڈھیر میں سے اپنی مرضی کی چیز اٹھانی ہوتی ہے, تو میرے لیے تو میرے ہم سفر یہ کہانی تھی. تو میری طرف سے بھی اس کے لیے ایک انکار تھا کہ میں نہیں کروں گی. اچھا اور پھر جب یہ ہوئی تو وہ کچھ ٹیزر جب آئے تو اس کے اندر شاہجہاں کے کچھ سین تھے, تو لوگوں نے کہا یہ سائرہ نے ساس بہو, ارے سائرہ نے ساس بہو, سارے کو کیا ہو گیا بھائی, کیوں ساس بہو ہمارے معاشرے کا سب سے مطلب ایک رشتہ ہے جو 18 برس کی ایج سے آپ کو 30 برس کی ایج کے درمیان میں آپ کو ایک عورت مل جاتی ہے جو بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ شاہجہاں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے پھر یہ تھا, میرے ہم سفر یہ تھا. حالہ کیا ہے, حالہ کو مینٹلی ایشوز ہیں, پرابلم ہے حالہ کو, یا حالہ بس ایک وہ لڑکی ہے جو بہت ویک ہے, کمزور ہے, ڈری ہوئی, اور وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی؟ حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی. اچھا وہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا کہ وہ کمزور ہے, ڈری ہوئی, وہ ضرور ہو جاتی, وہ نہیں ہوئی. جس طرح کا شاہجہاں کا رویہ دیکھیں, شاہجہاں کی جو سختی تھی وہ تو آپ چھوڑ دیں, رئیس کا روڈ انداز بھی آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, آپ سے آپ کی کزن بات نہیں کرتی ہیں, آپ کو منہ نہیں لگا رہی ہے, ہاں بات آپ اس کو صرف چچا تھوڑا پیار کرتا ہے, جلیس پیار کر رہا ہے. اگر اس گھر میں دادی نہ ہوتی نا تو پھر حالہ کو ہم دیوانہ ہی محسوس کرتے کہ اس کو کہیں کوئی کارنر نہیں ہے, لیکن وہ یہاں سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہاں جاتی ہے تو دادی اس کو وہ کرتی ہیں, تو ایک رشتہ ہے اس کے پاس. تو حالہ نے, کیونکہ مجھے یہ سوال آتا ہے, جو بھی حالہ نے ریسنٹ ایپیسوڈز میں حمزہ پہ شک کیا کہ یہ مجھے دھوکہ دے کے جا رہا ہے, یہ میرا بچہ لے جائے گا, جب شاہجہاں نے آ کے اس کو بولا ہے, اور وہ تو اونلی لاجک جو لاجک سے میں بنا پاتی ہوں وہ یہی ہے کہ وہ ایک ابیوزر اور ایک وکٹم کی ریلیشن شپ ہے, جس پہ کیونکہ ابیوزر کو اتنا پاور ہوتا ہے نا کہ وہ وکٹم کو اس جگہ بھیج دیتا ہے دماغی طور پہ کہ وہ پاور لیس ہو جاتا ہے وکٹم. تو حالہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ اس خوف کی اس جگہ چلی گئی ہے, کیونکہ شاہجہاں ہمیشہ اس پہ رہی ہے. تو کیا یہ چیز ہے, کیا ہم یہ دیکھیں, کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور لاجک نہیں سمجھ آتی کہ حالہ حمزہ پہ شک کرے گی. آپ دیکھیے آ کہاں سے رہی ہے بات, کہنے کون آیا ہے, اور بات جو کہہ رہا ہے اس شاہجہاں کہیں نہ کہیں دماغ میں آتی ہے, یار یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا لگا لیا ماں بیٹے نے, ہو سکتا ہے وہ ماں کے ساتھ مل گیا ہو, ماں کی بہت سنتا ہے, ماں نے اس کو کہہ دیا ہو. لیکن حمزہ نے اور اتنی اچھی چیزیں کی ہوئی ہے, تو وہ حمزہ کی ہر اچھی چیز کو بھول کے صرف اس بات پہ غور دیکھیے انلیس اینڈ انٹل کہ یہاں پہ وہ ابھی تو دیکھیں اس کا فوری ریئیکشن آیا نا. دیکھیں ابھی شاہجہاں آئی, شاہجہاں نے جملہ بولا, اس نے چیخ ماری, باپ کو بلایا اور اس نے کہا وہ کھیل رہا ہے میرے ساتھ, ہو سکتا ہے حمزہ بھی آتا ہے تو کہتی ہے, لیکن وہ اس کے اندر وہ رہے گی, میں بھی رات گزرے
تھوڑا ٹائم ملے تو وہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا. لیکن وہ چیزیں کہ انفیئر نہیں ہے حمزہ کے کیریکٹر کے ساتھ یہ کہنا, اتنا اچھا وہ رہا ہے, اتنی چیزیں اس نے کی. نہیں دیکھیے مجھے لگتا ہے شاہ جہاں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے نا, ابھی تھوڑا سا ٹائم, ایک تو اتنی جو چیزیں ان کے رشتے میں جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں, 1 سال ہی ہوا ہے تقریباً جب ہم جو بتا رہے ہیں کہانی, تو شاہ جہاں کی طرف سے یہ چیز آتی ہے فوراً سوچیں گے اچھا ہاں یار شاہ جہاں کر سکتی ہے. حمزہ سنتا ہے اپنی اماں کی, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کو, مجھے لگتا ہے نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کہ ماں کا سن کے اس کے کسی دیکھیے حمزہ کا تو اس قوم نے سارے گناہ معاف کر دیے. نہیں میں نہیں معاف کرتی, جو اس نے بھی وہ واک آؤٹ کیا ہے خرم اور اس کے اوپر, میں نہیں اس کو معاف کیا حمزہ کو. میں نے کہا کہ غلط کیا اس نے, اس کو وہیں رہنا چاہیے تھا. وہ شک کر رہا تھا یا غصہ تھا, جیلس ہو رہا تھا, آئی تھنک تھوڑا سا اس کو برا لگا ہے. ہی شوڈ ناٹ ہیو واکڈ آؤٹ. بھائی وہ حمزہ کو جس پیڈسٹل پہ حمزہ کھڑے ہوئے تھے, حمزہ کو وہیں رہنے کے لیے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرے ساتھ نہیں ہے, بٹ چلیں شاہ جہاں کی ٹاکسیسٹی, ہمیں اتنا ایکسٹریم نیگیٹیوٹی کیوں دکھانی ہوتی ہے اپنے کیریکٹرز میں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. 1 in 1000s 1 in 2000s ہوں گے شاید. یا مجھے شاہ جہاں کا واٹر ڈاؤن ورژن بہت نظر آتا ہے ٹھیک ہے سوسائٹی میں, ڈیفینیٹلی ہے. جس طریقے سے وہ اپنے بچے کے بیٹے کے بارے میں وہ ہے اور بہت سی چیزیں کرتی ہے. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اور زندگی میں اتنی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ پھر اتنا نیگیٹو کیریکٹر, اس کو کیا ریزن ہے؟ جو بیکاز یہ سب ہم رائٹر سے ہی پوچھ سکتے ہیں, کیا یہ پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ دیکھیے ہم نے کردار بنایا, تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کیوں نہیں کرتے ہیں, ریئلسٹک کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ رابعہ جو 2000 یا 4000 عورتیں ہیں ویسی ہوں, وہ ایک جو 0.001% ایک اتنی ایکسٹریم ہو جاتی ہے, وہ کیوں ہم اٹھا لیتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس کو اتنی شدت نہ دکھاتے تو پھر یہ ویسی تھا نا کہ 100 اور پھر دونوں کا کمبینیشن تھا. شاہ جہاں جتنی زیادہ, شاہ جہاں کے پیچھے بھی ریزن تھی, دادی نے ہمیشہ اس سے جو رکھا. دیکھیں ہم میں سے ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک ڈسٹ بن کی ضرورت ہوتی ہے. شاہ جہاں کے لیے حالانکہ وہ ڈسٹ بن تھی جو وہ وہاں سے دادی کی طرف سے لے کے. اچھا دادی کا ایک سمپل تھا, دادی ایک روایتی عورت ہے, بہو کو انہوں نے ٹانٹ کرنا ہے, بہو سے ان کا ایک وہ جو ٹسل رہتی ہے وہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے شاہ جہاں جب اس گھر میں آئی ہو, ہم ایک چیز ازیوم کرتے ہیں, وہ بھی لائی ہوگی تو 18-20-22 سال کی ایک کم عمر لڑکی ہوگی, اور دادی نے جس کے اندر بھرا وہ کہیں تو اگلنا تھا. تو شوہر بھی آگے سے ایسا آ گیا, مطلب شوہر بھی جو ہے وہ اتنا نہیں رہا. بہت اچھی خاتون ہے, پڑھی لکھی ہے, بچوں کو پڑھانے کا اس کا بہت خواب ہے, خود پڑھاتی ہے بیٹھ کے, کتاب لینے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. لیکن وہیں دادی جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں دادی کو ڈائریکٹ تو منہ کا نوچ نہیں سکتی, منہ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتی. اب انہیں ایک رستہ نظر آیا شاہ جہاں کو کہ بھائی حالہ دادی کی فیوریٹ ہے, تو میں اس سے لوں گی اپنے بدلے. تو اس نے حالہ پھر چیزیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی, تھپڑ پڑ گیا حالہ کی ویسے زندگی میں پہلی دفعہ وہ ہو گیا. تو حالہ بیسکلی اس کا ڈسٹ بن تھا جس میں وہ چیزیں ڈالتی رہی. اور ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں نکالتا ہے. یار اگر میں ابھی اپنے باس سے سن کے آئی ہوں نا کچھ, تو میں بھری ہوئی ہوں, تو میں پیون پہ اتار دوں گی, میں اسے اپنے ڈسٹ بن سمجھ لوں گی. تو وہ والی چیز تھی. اور آپ جب کہہ رہی ہیں کہ ہم کیوں ایسا دکھایا ہم نے, تو پھر ہمارا کمبینیشن نہیں بنتا نا. ہم جتنی وہ دکھائیں گے تبھی تو ہماری یہ والی سافٹ چیزیں آپ کو مزے کی لگیں گی. اور ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ شاہ جہاں جیسے ہو جائیں, ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ جہاں جیسی عورتیں بھی ہوتی ہیں. بالکل, یہ تو کہیں سے میں نہیں کہوں گی کہ آپ ایسا کہہ رہی ہیں کہ شاہ جہاں جیسے. اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ شاہ جہاں کا انجام کیا ہوا. صرف دیکھنے میں تھوڑا سا انسان کہتا ہے اچھا یار تھوڑا ہلکا رکھ لیں. اچھا خرم اور حالہ کی ریلیشن شپ بہت سمپل. اچھا اس پہ مجھے ایک بات ہوئی تھی کہیں پہ, وہ میں بہت کلیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے کسی نے بولا کہ بھائی حالہ کون سی کوئی اتنی نیک تھی, اس نے بھی چکر چلا کے رکھا ہوا تھا. یار مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے گالی دے دی ہے, کیونکہ ایسا نہیں تھا. دونوں ایک طرف دوسرے کی طرف کوئی ایسی اٹریکشن کے تحت نہیں بڑھے تھے. مجھے لگتا ہے یہ سین بھی ہے کہ حالہ نے کہیں کوٹ کیا ہے کہ وہ رو رہی تھی جاتے ہوئے, اور خرم نے اس سے پوچھا, وہ جانتا ہے کہ میری کزن کی دوست ہے, تو کیوں رو رہی ہو؟ اور اس نے اس کو یہی کہا کہ ابو کی کوئی بات, ڈیڈ کی کوئی بات کی. اس نے اپنے ڈیڈ کی, اس نے اپنے ڈیڈ کی. اور ان دونوں کی باتوں میں ایک کمی ایک جیسی تھی کہ باپ کی گفتگو کر رہے ہیں. اور اس سے ان کی ہلکی پھلکی گفتگو شروع ہوئی, اور اس گفتگو کے بعد پھر حالہ کو وہ پسندیدگی تو تھی نا دونوں میں. مجھے لگتا ہے کہ خرم نے بھی ایپیسوڈ میں بتایا بھی ہے کہ اس کو شفق پہ انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ شفق جو ہے وہ اس پہ ہائی رہتی تھی. تو دیکھیں حالہ اتنی اچھی اور پیاری اور معصوم ہے کہ وہ اچھی لگ سکتی ہے. سو میرا صرف یہ ایک سجیشن یا میری ایک آبزرویشن تھی, کیونکہ مسلسل جو ہے نا وہ حالہ اور خرم کے رشتے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ
पसंदीदगी भी नहीं थी, बस वो दोनों एक चीज़ पे कनेक्ट कर रहे थे. सही है. मुझे लगता है कि बिकॉज ये बड़ा जो हाला का एक जुमला था ना कि मेरी गलती को गुनाह कबीरा बना दिया, मुझे लगता है कि अगर ये मैसेज दिया जाए कि यस उनके दरमियान पसंदीदगी थी, उसने फैमिली से छुप के किया, वो एक गलती थी, डेफिनेटली शी वॉज गोइंग आउट विद हिम, तो कोई मसला नहीं है, ऐसा होता है, लड़कियाँ कभी कभी कर देती हैं, बट उसको ऐसा ना बनाए कि सारी ज़िंदगी उनको आप उसकी सज़ा देते रहे. आपका ये जवाब बहुत ड्रामे में मौजूद है. जी. वो शाहजहां जो थी हालांकि माँ नहीं थी, आप देखिए रूमी को कैसे कवर कर रही है, क्योंकि उसकी बेटी है वो, इसलिए सो उसने हालांकि उस नन्ही सी गलती को गुनाह कबीरा बना लेकिन दिया. मुझे लगता है ड्रामा ये बार बार मुझे लगता है कि वो जस्टिफिकेशन दे रहा है ड्रामा कि हाला वाज नॉट हैविंग एनीथिंग विद खुरम. हाला और खुरम का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ दोस्त या वो सिर्फ एक दूसरे की एक कमी को पूरा किया. जबकि मुझे लगता है कि पसंदीदगी थी, और क्योंकि मैं बड़ा एडमायर कर रही हूँ इस बात को कि भाई इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है, तो हम लड़कियों को सारी उम्र सज़ा नहीं दी जा सकती. मगर देखिए शाहजहां ने उसके लिए उस चीज़ को ख़राब बना दिया. वो जुमला भी है ना कि खुर्रम बताएगा, ताब बताएंगी, मैं खुद क्यों ना बता दूं. तो कहती तुम क्या बताओगी, तो वो कहती है मैं सब कुछ सच बताऊंगी, जो कुछ है, जो होना है फिर हो जाए आज. क्योंकि शाहजहां तो फिर ज़रब दे के बताती ना. सो बेसिकली शाहजहां ने उस चीज़ को उस तरह से सबके सामने बना दिया. अब लेकिन अगर कभी सपोज हम सोच लेते हैं कि हमजा बैठ के एपिसोड देख ले, तो क्या कहेगा तो कुछ भी नहीं था इसमें, तो कुछ भी नहीं है. तो ये बना दिया शाहजहां ने. अब ये देखिए ना, मुझसे सपोज ये टूट जाता है आपका ये, तो आप मुझे कहेंगे कोई बात नहीं सायरा, ये टूट गया, इट्स ओके. लेकिन आप मुझे कहेंगे कि सायरा आपने ये तोड़ दिया है, आपको पता है वो भी आएंगे तो आपकी शामत ले आएंगे, तो फिर तो वो आते मेरी जान निकल जाएगी. सो उस पर उस तरह से डाल दिया हालांकि ऊपर. हमजा मुझे लगता है बड़ा अच्छा हस्बैंड है, लेकिन मुझे लगता है बेटा और भाई शायद इतना अच्छा नहीं है. असल में फिर वो थोड़ा सा हमारा भी हो गया कि हमने फिर उसी चीज़ को ज़्यादा पुश किया. हाँ. लेकिन देखिए हमजा के बारे में जब बड़ी चीज़ें आई ना, तो मैंने हम ना स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं मंजर नंबर, मकाम, किरदार, वक्त और किरदार. तो मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि हाला के साथ फरिश्ता, मैंने हमजा लिखा, मैंने फरिश्ता नहीं लिखा. ठीक है. और ये अच्छा जवाब दिया आपने कि भाई आप लोगों ने फरिश्ता बना दिया, मैंने तो हमजा लिखा था. हाँ, मैंने नहीं लिखा फरिश्ते की कहानी. मैं आपने किया, वो हर जगह सही जुमले बोल रहा है, ही स्टैंडिंग बाय हर, बट वो इंसान है, और इंसान जो है एकदम से स्लिप करता है और वो बिल्कुल अम्मा की उस पे चला जाता है. तो हमने कहा ये क्या. देखिए आप एक बात याद रखें जो बड़ी लोगों को गलतफहमी हुई, हमजा अपनी माँ के खिलाफ तो कभी जाता ही नहीं है. उसने माँ के खिलाफ जाके शादी नहीं की है. अगर लोग कोई मुझे किसी ने कहा माँ के अगेंस्ट जाके शादी कर ली, उसने माँ के खिलाफ वो कब गया. बाप ने निकाला था घर से, रईस ने, शाहजहां ने निकाल दिया था, वापस लेके आ गया बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल लड़के की तरह. उसकी कज़न बैठी हुई है, उसके बड़े इश्यूज है, माँ से वो बात भी करेगा, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिला. तूफान मचा हुआ था घर में. वो लेके आ गया, बाप को कहा है कि ये आ गई. बाप ने कहा मैं नहीं रखूँगा. वो मैं लेके आ गया हूँ. घर की इज्जतों को गाड़ा भी घर के अंदर जाता है. अगर आपके कोई इश्यूज़ है तो बात नहीं कर. नहीं मैं नहीं रखूँगा, जहाँ ले जाओ, तुम भी चले जाओ. हमजा को इनकार सुनने की आदत नहीं है. अगर आप पूरे ड्रामे को देखें तो हमजा इनकार नहीं सुनता है. वो अपनी मर्जी करता है. उसको गुस्सा भी बहुत आता है. मतलब अगर जहाँ इनकार आया वहाँ उसको थोड़ा गुस्सा भी आ गया है. और इसकी बड़ी आप मिसालें बैठ के दोबारा देख सकते हैं. बाप ने कहा कि उसने कहा अब्बू ऐसे नहीं करें, तो तुम कहाँ लेके जा रहे हो. उसने कहा आपने मना कर दिया है, अब मैं जहाँ मर्जी लेकर जाऊँ. अब आपका काम नहीं है. ये लेके गया है. हाला को पहला उसको गुस्सा चढ़ गया, दिमाग पे आ गई है कि अब्बा मैं लेके गया था, अब्बा ने मुझे मना कर दिया है, मैं लेके गया हूँ. हाँ, तो बेचारे हमजा की ओके मिट्टी काफी पलीद कर नहीं मैं आपने कहा ना किरदार डिफाइन करने की जरूरत है, जो शायद लोगों को समझ भी आया होगा. चला गया नहीं देखा ऐसे बिल्कुल भी. हमने तो कहा ओ वाह हमजा ने हाला को बचा लिया. नहीं देखिए बचाया जरूर उसने. देखिए वो लाया थोड़ा सा बाप के अगेंस्ट नहीं, उसको गुस्सा आया ना. उसने कहा है कि आप वो बाप कह रहा है ये पता नहीं किस खेत की मूली. उसने कहा क्या हो गया, कजन है, बाप एक, चचा एक, दादा एक, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं. खड़ा वो अक्ल बात वो सही कर रहा है, लेकिन उसको गुस्सा इस बात पे है कि मैं लेके आ गया हूँ, मैं कह रहा हूँ अंदर भेजो, आप ऐसे कह रहे हैं. सो वो लेके गया. ये उसका पहला. अब नंबर 2 वो गया है वहाँ मस्जिद पे. मस्जिद चला गया. मस्जिद जाके उसने उसको कहा कि उसने फैसला कर लिया कि अब उसके दिमाग में है कि मैंने निकाह करना है. इसको अब्बा ने कहा रिश्ता नहीं है. निकाह करने पहुँच गया. हाला से पूछा, हाला ने कहा नहीं ये कैसे हम कर सकते हैं, ये तो हम नहीं कर सकते. फिर उसको हो गया. उसने कहा ठीक है फिर दुनिया खुली. तो हमजा को बिल्कुल डिफरेंट लाइफ में उसने कहा ठीक है फिर दुनिया तुम्हारे सामने चली जाओ. उसने कहा मैं दुनिया में किसी को नहीं जानती. कहा मुझे जानती है. उसने कहा हाँ ठीक है. फिर आज निकाह हो गया. आगे भी सीन है वो. खैर वहाँ तो उसका थोड़ा गुस्सा. तो फिर मतलब हम आपने कह दिया कि कसूर हमारा है, आपने सही लिखा है. क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं
آپ بھی غلط نہیں کہہ رہی ہیں, میں ویسے آپ سے مذاق بھی کر رہی ہوں. نہیں آئی مین میں نے کہا میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا, لگ رہا ہے کہ میں نے دیکھیے ہم نے سوچا نا حمزہ کو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے. اچھا لیکن یہ بتائیں حمزہ تھپڑ اور جھنجھوڑنا کیوں ہے حمزہ کا؟ اچھا میں آپ کو بھی جھنجھوڑنا. اچھا میری بات سنیں, میں آپ کو کچھ چیزوں کا جواب دے سکتی ہوں. اسکرین پہ 25% آتا ہے, ہم سوچتے 100% پہ ہیں, لکھتے 50% ہے, جو چیز جو تھاٹس آ رہا ہوتا ہے. آئی تھنک فرحان نے بھی بولا کہ تھپڑ تھا جو انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا. اچھا وہ ایپیسوڈ وہ اس کا تھا شادی کی رات والا. اچھا اس میں یہ تھا کہ دیکھیں ہم اے آر وائی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ اس کے اندر رہتا ہے. آپ نے نہیں ڈالا تھا, انہوں نے ڈالا تھپڑ. مجھے لگتا ہے مجھے اس کا میں بہت سوچتی ہوں, میں نے بہت سوچا اس کے اوپر. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ ایپیسوڈ جو تھی وہ ہم نے زیادہ تر ولیمے پہ فوکس کر دی, وہ اتنا کیوٹ سا سب کچھ بن گیا تھا, مگر لکھتے وقت اس میں کیا مسئلہ تھا کہ میرے گرد ایز اے رائٹر میرے گرد اتنا شور مچا ہوا تھا, سمین کی چیخو پکار, رئیس کا چلانا, اس کا وہ, ٹھیک ہے, اور آپ حمزہ کو دیکھیں کہ وہ تمہارے لیے سب کچھ کر گیا حالا, اور تمہیں سیف کمرے میں پہنچا دے گا, تم بیٹھو اس پھولوں والے کمرے میں باہر جا رہا ہوں, میں لڑ رہا ہوں لوگوں سے. جب وہ باہر گیا ہے تو باہر سمین کا خون وہ ہوا ہے, چاچو جو ایک ہاتھ سے معذور ہے, وہ اپنی بیٹی کو اٹھا بھی نہیں پا رہا ہے. صوفی اپنے رونے میں, شاہجہاں نے شور مچایا ہوا, رئیس کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا نا یہ ہوگا, یہ رشتہ خراب ہے اور تم یہ کر کے آ گئے ہو. اور مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید حالہ بھی روم سے باہر آئی تھی اب لکھنے میں, یا شاید میرے اس میں اس پہ نہیں جاتی, مگر رومی بھی آ گئی ہے. اور وہ خون ہم نے دادی کی جو چیخو پکار تھی وہ بامحاورہ چیخو پکار تھی, علیحدہ ہی تھی, اور خون تھا جو اتنا ہے. اور حمزہ نے اس کو اٹھایا, وہ لے کے گیا, اس کی شرٹ پہ لگ گیا, ہاسپٹل میں الگ وہ بن گئی یہ چیزیں. اور ان سب کو ڈیل کرنے کے بعد آپ سوچیں حمزہ پہ ذرا رحم کھائیں, وہ کتنی چیزیں 3 دن سے 1 ہفتے سے جھیل رہا ہے. کزن کے ساتھ جو ہو گیا, اس نے نکاح کر لیا, اس کو اس چیز کا ہے کہ میں نکاح کر کے لایا ہوں, میرا ماں ہم ہٹا دیں شاہجہاں کا کردار کیسا ہے حالہ کے ساتھ, لیکن ماں اس کو افسوس کتنا ہوا ہوگا کہ وہ حالہ کو پسند نہیں کرتی اور بیٹے کے لیے نکاح نہیں کرنے گئی ہے. تو حمزہ کو ہے اس چیز کا آئیڈیا, وہ سب چیزیں اپنے اوپر لے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ان سب کو ڈیل کروں گا پراپر طریقے سے. اور اس کے بیچ میں جب وہ یہ سب کر کے وہ پوری رات ہاسپٹل میں گزار کے آیا ہے کمرے میں, اور وہاں اچھا وہاں حالات تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ تو اب تک قبول ہی نہیں کر پا رہی. اچھا جس کو وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ بڑا اچھا اس کو ہیرو مل گیا ہے, آپ کہہ رہی ہیں, میں کہہ رہی ہوں, ہم جانتے ہیں حمزہ بہت اچھا ہے. نہیں حالہ ریجیکٹ نہیں کر رہی, حالہ کو دماغ میں تو یہ نا کہ یہ کون سا اچھا ہوگا, اسی شاہجہاں کا بیٹا ہے, یہ کیا کر لے گا میرے ساتھ. آپ ذرا حالہ بن کے سوچیں ایک لمحے کے لیے, تو وہ یہ چیز سوچے گی. I don't know. نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے میں نے کہا نا یہ اس میں فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ حمزہ کیونکہ دیکھیں کیا ہے کہ حمزہ ابھی تک پروف کرتا رہا ہے کہ وہ 1 ہفتہ ہی ہوا ہے, 5 سے پہلے بھی جب وہ بچپن میں بھی کرتا رہا ہے, بہت اچھا رہا ہے وہ بچپن کے ساتھ, اور 1 ہفتے میں بھی آیا ہے. تو چلیں بہرحال, لیکن وہ جو اس رات میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ حالہ دماغ اس کا اتنا چلتا کہاں ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ ہاں اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ آپ ڈائلاگ بھی اگر آپ کو یاد ہو اس میں ایک ہے, وہ کہتی ہے اب تو تایا جان نے بھی کہہ دیا, ہم نے وہ پھر کچھ کر دیا ہوگا اس میں کہ رشتہ ختم ہو جانا ہی بہتر ہے. اس کے بیچ میں اس کو سمجھا رہا ہے, وہ خون دیکھ کے وہ اور زیادہ وہ ہو گئی ہے. سو وہاں پر مجھے ایسا لگا, اب میں سوچتی ہوں نہیں, مجھے لگا میں خود لگا دیتی حالہ کو 2-3 کی تم کیا کر رہی ہو. تو مگر سو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, اگر آپ میں ہوتے مگر حمزہ کو نہیں لگانا چاہیے, حمزہ کو نہیں لگانا اچھا بس کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے حمزہ وہ ایک ٹپیکل مرد بنا دیا ہم نے جو غصے میں عورتیں وہاں پہ پھر. اور دوسری بات یہ مجھے لگتا ہے اب ٹورڈز دی اینڈ بھی جو ایک ایپیسوڈ میں وہ ماں کو حالہ سے ملنے جانے سے پہلے جھنجھوڑتا ہے. اچھا میرے حمزہ کی دیکھی نہیں ہے. اچھا سوری, میں مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, مجھے پورا ڈرامے کی ہر چیز پسند ہے, مطلب میں آنکھیں بند کروں ہر چیز بالکل یوں مزے کی ہے, لیکن 2 چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں. ایک یہ جو اس نے ہاتھ پکڑا, بٹ جیسے قاسم بھی کہہ رہے تھے کہ وہ سین کے حساب سے بھی وہ چلی گئی چیز ویسے جھنجھوڑا. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں رابعہ, ایک سین تھا جس میں وہ گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں, تو وہ کہتا ہے اماں آپ اگین حمزہ کا جو غصہ خفا ہو جانا, انکار برداشت نہیں کرنا, اس نے باہر اماں کی چیزیں برداشت کرنی تھی, کمرے میں اس نے کہا اماں آپ نہیں کر سکتی ہیں, لیکن ادھر بھی اس نے فزیکلی کچھ نہیں کیا. میں آپ کو کچھ بتانے لگی, تو اس سین میں یہ تھا کہ کچھ ایسی سجیشن آئی, کچھ ایسی بات آئی کہ جی یہ نا دروازہ بند کر دے گا کہ اماں آپ کا وہاں تک تھا. میں نے اس سے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا, یہ دروازہ نہیں بند کرے گا ماں کے منہ پہ. حمزہ جس حمزہ کو میں لکھ رہی ہوں وہ دروازہ ماں کے منہ پہ نہیں بند کر سکتا, کیونکہ اگر میرا کوئی بیٹا ہے تو وہ میرے منہ پہ دروازہ بند کرے گا, میرا بھائی میری ماں کے منہ بند کرے تو میں ویسے ہی میرا ہارٹ فیل ہو جائے. تو میں نے کہا حالہ کر دے تو سمجھ میں آتا ہے ان کا رشتہ ہی ضرب کا ہے, پھر وہ سین ویسے ہوا ہی نہیں.
سو یہاں پہ اگر ہانیہ، قاسم اور فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں دیں گے اس میں تھپڑ، اگر ہم تھپڑ پہ آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ڈرامہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا. میں جس طرف سے دیکھ رہی تھی مجھے صحیح لگا، لیکن وہ بھی پھر اپنی طرف سے دیکھ رہے تھے اور ان کو وہ صحیح لگا. اور اس تھپڑ کو چھوڑیں، ایک تھپڑ وہ جو کٹ گیا تھا جس میں صرف ہاتھ دکھایا گیا تھا، میں نے قاسم کو کال کی، میں نے کہا قاسم وہ نا جو کل ٹیزر میں جو تھپڑ چل گیا، میں نے کہا مجھے اس تھپڑ سے بڑے مسئلے ہیں. کہہ رہے کیا مسئلے ہیں؟ میں نے کہا بس وہ تھپڑ جو ہے، تو کہنے لگے وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ نہیں سارا ہم نے کاٹ دیا وہ تھپڑ. میں نے کہا بہت اچھا کیا، لیکن اس کا چیخنا بنتا تھا اس سین کی. ایگزیکٹلی میں کہہ رہی ہوں وہ فرملی بات کر سکتا ہے، وہ روڈلی بات کر سکتا ہے، بٹ اصل میں وہاں پہ مجھے حمزہ پہ ترس آتا ہے اس پورے سین میں کہ وہ حالانکہ بات کو غلط بھی نہیں سمجھ پا رہا، اور اس کو اپنی ماں بھی غلط نہیں لگ رہی ہے، ماں کو مطلب وہ غلط سمجھنا نہیں چاہتا. تو آپ وہ پورا سین دیکھیں، حالہ خود کلامی میں ہے اور وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. جو فرحان نے جو تاثرات دیے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ اس کو کہیں حالہ بھی ٹھیک لگ رہی ہے، اور وہ مستقل اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بس کر دو، نہیں بولو، خاموش ہو جاؤ. وہ تھوڑا ابھی تو آفس سے آیا تھا، ابھی تھوڑا دماغ تو ٹھنڈا ہونے دیتے. اور وہ آپ ایک بات یاد رکھیں، مرد کو شاید نہیں کبھی کہ کسی کو بھی شاید برداشت نہیں ہوتا کہ وہ بار بار اس کو پیچھے کر رہا تھا. وہ پورا سین اگر آپ دیکھو، وہ کہتی نہیں مجھے بتانا ہے تمہیں کچھ، وہ پھر واش روم کی طرف جاتا ہے، وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، پھر شاید وہ کہیں نہ کہیں تو اب اندر اندر ابل رہا تھا، تو اس کا چیخنا یا اس کا وہ جھنجھوڑنا بنتا تھا. ایز اے انسان، ایز اے حمزہ جس کو فرشتہ سمجھا ہوا ہے، اس کی بات نہیں کر رہی میں. اچھا، سو میں یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی فیڈ بیک آپ کو دینا چاہوں گی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ڈرامہ جو آپ کے کیریکٹرز ہیں وہ کتنے محبت کیے جا رہے ہیں ان سے، اور کتنے وہ امپیکٹفل ہیں. مطلب ابھی میں نے ریویو میں حمزہ کے تھوڑے سے اگینسٹ بول دیا تھا. ہاں میں اس کا جواب آپ کو دے سکتی ہوں. نہیں میں نہیں پوچھ رہی آپ سے، صحیح ہے، بٹ میں نے انسٹاگرام کھولا تو 25 ٹیگز، میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، تو وہ سب نے مجھے کر کے کہ میں نے غلط لکھا، اتنے جذباتی تھے لوگ حمزہ کے کیریکٹر کو لے کے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو کیریکٹرز ہیں نا، انڈسٹری میں یہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ ڈرامے اور کیریکٹرز امپیکٹ نہیں کرتے آڈینسز کو. میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں، ڈرامے کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ پہ ضرور اثر ہوتے ہیں. اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس کیریکٹر کو کس طریقے سے میں نے ایبزارب کیا اپنے اندر. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں تو مجھے جھلک نظر آتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو کیریکٹرز کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگوں کی تھاٹ پروسیس کو شیپ کر رہے ہیں جو کیریکٹرز اور جو ویلیوز ہم دے رہے ہیں. تو حمزہ کا وہ لڑکیاں جو دیکھ رہی ہیں حمزہ کا اتنا اچھا ہونا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ایسا مرد ہونا چاہیے، غصہ بھی آ جائے تو وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن جب حمزہ یہ کر لیتا ہے نا، پھر ہم اس کو فرگیو کر دیتے ہیں، تو وہاں تھوڑی سی مجھے تکلیف ہو جاتی ہے کہ گوئنگ فارورڈ میں بھی اس چیز کو دیکھا جا سکے کہ ہم وہ مرد دکھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے غصہ نہیں آئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا، بس وہ فزیکلی اس کو ابیوز کرتے ہوئے اتنا سا ہاتھ اٹھانا بھی، جسٹ بیکاز یہ اٹھایا یہ نہیں کیا ڈز ناٹ مین کہ یہ صحیح تھا اور یہ نہیں کیا تو بچ گیا. اچھا تو یہ نہیں لگتا جو یہ چیز ہے، کیوں آپ اس کو اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ آپ کو جواب میں مار نہیں سکتی. یہ کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر وہ ڈرامہ ایک لحاظ سے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا. لیکن حمزہ کے کیریکٹر کو ضرورت ہی نہیں تھی. حمزہ کی کیریکٹر اتنا خوبصورت، اتنا اچھا لکھا ہوا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم اس کے بغیر حمزہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور حمزہ کے لیے فیل کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہم کہتے تھے یار حالہ کیوں نہیں سمجھتی حمزہ کو، یار حالہ کیوں نہیں حمزہ کو جا کے مناتی. ایک دفعہ حمزہ سو گیا تھا باہر صوفے پہ، تو میں نے ریویو میں لکھا، میں نے کہا حالہ کو جا کے منانا چاہیے تھا حمزہ کو، یار یہ کیا بات ہے جو بھی ہے. تو بس یہ ایک میری سجیشن تھی کہ آئی وش کہ مردوں کے کیریکٹرز کو ہم یہ دکھائیں کہ وہ فزیکل ابیوز کی طرف جاتی ہے. یہ تو ہمیں یہ ایجوکیشن تو ہمیں دینی چاہیے، ان کو کرنا چاہیے. لیکن پھر جو میں پورے ہم سفر کو دیکھتی ہوں تو پھر مجھے تو شاید چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہونی تھی. اس کا جواب اچھا، حمزہ ٹرسٹ کرتا ہے حالہ کو یا نہیں؟ ابھی تو اسی ایپیسوڈ میں اس نے جواب دیا. اچھا اس میں جواب دیا، دین پھر نکل گئے. وہ تھوڑا برا تو لگے گا یار، میں برا لگتا بتا کے جاتا برا لگتا. اب تو شک چھوڑ دیا میرے ذہن میں، شک چھوڑ دیا. لیکن دیکھیے وہ بھی ایک پریشر میں، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ حالہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی. آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا، اس کو برا لگ رہا ہے. آپ آسٹریلیا چھوڑ کے آپ کہیں سے بھی پڑھ کے آ جائیں، مرد ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں. یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں. یہ ایک بالکل پرسنلی میں آپ سے کہہ رہی ہوں. ہر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ حالہ بتا کیوں نہیں دیتی. یقین کریں میں اتنے لوگوں کی یہ چیز پڑھتی ہوں، بڑے بڑوں کی، کہ بھائی آپ جو پاسٹ ہو گیا نا اس کو جانتے ہو، ہسبینڈ کو نہیں بتانا. کہاوت ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ تکیے کا سانپ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈس لے گا کبھی نہ کبھی. تو ٹھیک ہے آپ کا ایک پاسٹ ہے، آپ نہیں بتائیں، لیکن حالہ کو جتنا پریشر شاہجہاں نے دے کے رکھا ہوا تھا نا، وہ بتانے کے اس پہ وہ والی بات کہ یہ ٹوٹ جائے گا تو تمہاری شامت آ جائے گی، یہ والی چیز تھی اس کے ساتھ. کرٹکس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ؟
کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر کا درد ہے، آپ بھی ہیں سر کا درد ہے یا اچھے ہیں؟ میں نے بہت سیکھا ان سے، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تعریف کی ان سے بھی اور جنہوں نے تنقید کی ان سے شاید زیادہ سیکھا. لیکن نا آپ ذاتیات تک نہ جائیں. ہمارے نا ایک پنجابی میں کہاوت ہے، میں اس کو اردو میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آٹا گوندھ رہی ہے اور ہل کیوں رہی ہے. یار آپ آٹا گوندھے ہوئے نہیں ہلیں گے تو کب ہلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ آٹا یوں کر کے نہیں گوندھ سکتے. تو ایسی تنقید نہ کریں آپ، اچھی تنقید کا. اور خاص طور پہ وہ تنقید نے مجھے غصہ چڑھایا جس کے اندر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کل آپ کہہ رہے ہیں بہت برا ہے. آپ سچویشنز کے ساتھ جائیں کہ وہ اچھی تھی وہ بری تھی، لیکن آپ ایک دن میں. اور سب سے جو تکلیف دہ یا ہنسی والی بات یہ تھی کہ آپ ہمیں سجیشنز کیوں دے رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. ڈرامہ تو ہم نے یہ جو ایک بات اڑی کہ جی ڈرامہ لکھا جا رہا ہے، ڈرامہ بڑھایا جا رہا ہے. رابعہ 5 اگست 2021 پچھلے سال میں نے اس کا ختم لکھا، اس پہ فریز لکھ کے دی اینڈ لکھ کے الحمدللہ بھی لکھا اور چینل بھیج دیا. اس کے بعد میں نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی. صرف ابھی ہمارا جو لاسٹ شوٹ تھا اس پہ قاسم کی کال آئی تو انہوں نے کہا سائرہ ایک سمین کے لیے ایک جملہ ڈال دیں آپ. تو میں نے کہا اوکے. میں نے پھر وہ 4 جملے بنے حال اور سمین کے، میں نے وہ ڈال دیے. بٹ کسی نے کہا وہ یوٹیوب پہ جی بڑھایا جا رہا ہے تو اس کی 200 ایپیسوڈ تو فلان. نہیں، ہم نے لکھ دیا، ہم نے ختم کر دیا. اس میں ہم نے اس کو کاٹا ہے. رابع جتنا یہ ڈرامہ کٹا ہے نا تو بیچ میں سے اتنا سے ہی بچا ہے. مجھے بھی قاسم نے بہت پہلے جب ڈرامے کی پہلی 2 ایپیسوڈز آئی تھی تبھی قاسم نے بتایا تھا یہ سپٹمبر میں ختم ہوگا. سو یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ وہ. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پروڈیوسر پیسہ بنا رہا ہے؟ پروڈیوسر تو صرف اس وقت رائٹر کو پیسہ دے کے ہٹائے سپٹمبر میں، پچھلے اگست میں. باقی پیسہ اس نے بعد میں لگایا اور پروڈیوسر کو اس وقت نہیں پتا کہ یہ اتنا کامیاب ہوگا یا کمائی کسی بھی ڈرامے کے بارے میں. پتا تھا کہ یہ پاگل پن. ذرا سا دماغ لگا کے بات کریں تو مجھے پھر اس چیز پہ جو ہے وہ مجھے غصہ آتا ہے. اتنے سوال ہیں اور بہت ٹائم ہو گیا. ایک لاسٹ کویسچن جو تنقید بہت زیادہ آئی ہم سفر اور میرے ہم سفر کے درمیان سے ملا. اس کا جواب میں دینا چاہتی ہوں. قاسم، فرحان، ہانیہ ان تینوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے ہم سفر نہیں دیکھا تھا، میں نے دیکھا ہوا تھا اور مجھے اس سین کا بھی پتا تھا. ایک الگ چیز ہے جو میں یہاں مطلب پوری طرح بتا نہیں سکتی ہوں. میں ہنستی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی وہ نا میں کبھی بال نہیں کھلوانا مجھ سے. مجھے بال کھولنے والا سین لکھنے کے لیے نہیں کہنا، مجھے بٹن ٹانکنے والا سین لکھنے کے لیے نہیں کہنا، مجھے سر پہ پٹیاں رکھنے والا سین لکھنے کے لیے نہیں کہنا. میں نے کہا نہیں بڑے کیوٹ لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں لگتے، میں نہیں لکھوں گی، میں کچھ اور لکھ دوں گی. اچھا پریشر تھا کہ کوئی کیوٹ سی چیز بنانی ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں ابھی کوئی ریلیشن شپ نہیں رہا ہے تو کچھ چھوٹا سا بغیر جملوں کی آپ کو چیز بنائیں. میں نے کہا اچھا پھر یہ بالوں والا بنا دیتی ہوں. میں نے چٹیا لکھی. قاسم نے صحیح کہا ہے کہ آسٹریلیا پر لڑکا یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارے بال. مجھے تو سین سے جان چھڑانی تھی نا. بعد میں نے سوچا کہ اچھا اور پھر وہی جس چیز سے آپ کو کہتے ہیں آپ بچتے ہیں نا وہی چیز سامنے آ جاتی ہے. وہی چیز سامنے آ گئی. مجھے اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے بالوں والا تو اتنا ہے کہ ہم ٹھیک ہے جو 2 چیزیں وہ ایک تو سمین نے جو اچھا یہ مجھے نہیں وہ بھی اس میں وہ بھی خودکشی والا کی کوشش وہ تو وہاں تو خودکشی کر لیتی ہے، یہاں نہیں کرتی. میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اور جو مدر ان لا سے کنفرنٹیشن ہے اچھا اوکے اس میں میں بتاؤں آپ کو. دیکھیے میں اس پہ مجھے اپنے آپ پہ تھوڑا ملال ہے اور وہ یہ کہ میرا ڈرامہ بہت اچھے طریقے سے اپنے سفر پہ جا رہا تھا. اس کو اس ٹنل سے نہیں گزرنا چاہیے تھا جو وہ والی تھی. میں اس کو یہ سب رکھتی ماں ہی دکھاتی مگر میں تھوڑا کر لیتی. میں بھی نہیں پکڑ سکی، پروڈکشن بھی نہیں اس چیز تک پہنچ سکی، چینل بھی نہیں پہنچ سکا. ورنہ ہماری ایسی کوئی اور ایک آپ کو بات معلوم ہے کہ اس کا نام کبھی بھی ہم سفر نہیں تھا، یہ جھوٹی تھا. پھر جھوٹی کے بعد میں نے اس کا ایک اور نام جب جھوٹی ہم اور ہو گیا میں نے اس کے کوئی درجن نام رکھے اور میں روزانہ صنم کو واٹس ایپ کرتی تھی نام. انہوں نے مجھے ایک دن کہا خدا کے لیے سائرہ نہیں کریں ہم رکھ لیں گے نام. میں نے لکھا میرے پاس رہو، کٹ پتلی، ایک تھی حالہ، میرے دم ساز، میرے ہمدم. مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ اس کا نام میرے ہم سفر ہے. تو میں نے کہا اوکے اچھا ٹھیک ہے یہ والی چیز ہے. ایک اور چیز جو میں نے بھی اتنی نہیں آبزرو کی لیکن آپ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے میری واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر سے بھی میں نے سنا دیکھا، جو میری کوتاہی ہے شاید میں ڈرامے میں اتنی مگن ہو جاتی ہوں کہ جو لینگویج یوز کی ہے، محاورے بڑے یوز کیے ہیں اور جس طریقے سے یوز کیا ہے وہ شاید اس طریقے سے باقی ڈراموں میں ہمیں نظر نہیں آتے. اچھا ہم جب اسکرپٹ کے لیے جاتے ہیں میں اور باقی رائٹرز بھی جو اگر آپ سپوز کوئی سیکھنے کے لیے بھی آیا ہے نا کہ میں اسکرپٹ لکھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں تو میں اس کو یہ آنسر کروں گی سادہ زبان، عام بول چال. تو یہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے اور نہ اس میں اتنی انگلش ہو نہ اس میں اتنی اردو بھی گاڑی ہو. اسی وجہ سے میں نے جو بچی تھی حالہ اس کے سارے جملے انگلش میں لکھے تھے. پہلے مرحلے پہ کٹ گئے کہ آڈینس ریلیٹ نہیں کر سکے گی. مریم کے جملے تقریباً انگلش میں تھے، کٹ گئے کہ نہیں آڈینس نہیں کرے گی، یہ لکھے ہوئے تھے انگلش میں. ٹھیک ہے. اب جب میں نے دادی بنا لی، سمین احمد کو میں نے کر لیا، ذہن میں میرے آ گئی تھی وہ، تو میں نے جملہ لکھا. وہ 2 ایپیسوڈ گئے وہ ویسے ہی تھے جیسے آپ نے دیکھے ہیں.
تو جب وہ چینل گئے اور پھر آگے کے 4 ایپیسوڈ تھے تو ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں علی عمران بھی تھے، تو انہوں کچھ باتوں کے بعد میں نے کہا سر آپ کو دادی کی لینگویج پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کہہ رہے کیا چیز؟ تو میں نے کہا سر وہ بہت گاڑی اردو بولیں گی، جب ہی اس پورے گھر کا ماحول بنے گا۔ انہوں نے کہا نہیں سارا آپ لکھیں۔ تو میں بڑی وہ ہوگی، میں نے کہا لکھنا ہے کیونکہ یہ میری اوریجنل میرا ذخیرہ الفاظ اوریجنل میں یہ ہے۔ تو میں نے جب اس کو لکھنا شروع کیا تو پھر کہیں سے کوئی اعتراض نہیں آیا۔ میں نے ایک سین میں 12 محاورہ چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہ اس طرح سے مدغم ہو گیا، بہت مزہ آتا ہے سننے میں، ہمیں کہیں ہیوی نہیں لگا وہ وہیں چلا گیا۔ جیسے ایک میں نے سین لکھا تھا کہ قضائے عمری کی نیت باندھ لی ہے میں نے، تو میں نے کہا یہ مشکل ہے یہ سمجھنا۔ تو میرے پاس صنم کی کال آئی تو کہتی ہیں سارا یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے؟ ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ ہنسی بہت، کہنے کی بہت مزے کا جملہ ہے۔ تو لینگویج میں مجھے وہاں سے جو موقع ملا تو پھر میں نے بڑے ایکسپیریمنٹ بھی کیے اردو کے ساتھ چھوٹے چھوٹے۔ میں نے حمزہ کو ایک بھی محاورہ نہیں دیا، ایک دیا، وہ کہتا ہے مجھے جب وہ لنچ پہ لے کے جاتا ہے ڈنر پہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا، وہ دادی کیا کہتی ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، کہ حمزہ خود نہیں بولتا، وہ وہاں سے آیا، اس کی لینگویج میں نہیں ہے، لیکن حالہ تو بولتی ہے۔ تو میں نے پھر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا، وہ جو اردو میں نے لکھ لی، پروڈکشن نے پاس کر دی، چینل نے پاس کر دی، ڈائریکٹر نے سمجھ لی، اس کو ہلایا نہیں، ایکٹرز نے ادا کر دی جتنے اچھے طریقے سے سمینہ احمد، صبا حمید اور وسیم عباس نے بولا۔ اور پھر ان لوگوں پہ مجھے زیادہ حیرت ہے کیونکہ یہ اتنی اچھی اردو نہیں بولتے، لیکن انہوں نے اس اردو کو کہیں جانے دیا۔ ایک آدھ جگہ پہ کچھ گڑبڑ کی ہے، لیکن پھر میں کہتی ہوں اتنا تو چلتا ہے، اتنا چلتا ہے۔ کاسٹنگ پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، کاسٹنگ کا بڑا مزے کا ہے۔ ہم جو رائٹرز ہوتے ہیں ڈائجسٹ کے، وہ اپنے نا وہ تصور کے اوپر کہانی وہ لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں جو ہمارے تصور میں ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو میں اس پہ کرتے کرتے نا، سمینہ احمد پہلی میٹنگ میں دماغ میں آ گئی تھیں یہی کریں گی، صبا حمید 4تھے ایپیسوڈ میں آ گئی تھیں کہ ان کو کرنا چاہیے، وسیم عباس 6ٹھے ایپیسوڈ میں آ گئے تھے، حالہ حمزہ۔ جب میں حالہ کو لکھ رہی تھی تو میں نے حالہ کا وہ سین لکھا جس میں وہ کہتی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے کہا یار اس کی ساری ڈگریاں، اس کی محنت ایک سائڈ پہ، حمزہ نے وہ ترازو کر کے یہ کہا ہے کہ جی میری ساری میں قابل ہوں، یہ ہوں وہ، لیکن تمہاری خوبصورتی کے آگے یہ سب وہ ہو جاتا ہے، تو یہ اتنی خوبصورت لڑکی آئے گی کہاں سے؟ تو میں نے سوچنا شروع کیا، مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ میرے تصور سے کوئی ریلیٹ نہیں کر رہی تھی، میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا یار نہیں، یہ تو چھوڑ دو سائرہ، اگر تم اس پہ چلے گی تو کام نہیں کر سکتی۔ رابعہ آپ یقین کیجئے، میں ایپیسوڈ لکھ رہی تھی، حالہ کا ہی سین تھا، وہ سین لکھ رہی تھی، میں 3 یا 4تھے اس پہ ہوں، مجھے نا پیپر پہ ہانیہ عامر کا چہرہ ایک دم نظر آ گیا۔ میں یوں ہوئی، میں نے کہا یار ہانیہ عامر کرے گی اس کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب میں نے یہ چیز سوچی اور سوچنے کے بعد میں نے وہ پورا ایپیسوڈ ہانیہ عامر کے ساتھ لکھا۔ یہ 7واں وہ ایپیسوڈ ہے جس میں وہ تعریف کرتا ہے، بٹ جب میں اینڈ میں پہنچی ہوں نا تو میں تھوڑی دوبارہ خود ہی ڈاؤن ہو گئی۔ میں نے کہا یار مجھے کہاں ملے گی ہانیہ عامر، مطلب اس سینس میں کہ ڈیٹس نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو پسند نہیں آئے گا، مجھے نہیں ملے گی۔ میں واپس چلی گئی اپنے اس تصور کے اوپر، ہاں چلے گی، وہ زیادہ اچھا تھا، وہ ہانیہ سے زیادہ اچھا تھا کیونکہ وہ کہیں جائے گا نہیں نا، یہی رہے گا۔ بٹ جب مجھے پھر کاسٹ پہ بڑے ایشوز آئے، میں نے صنم کو ٹیکسٹ کیا، میں نے کہا صنم آپ ہانیہ کو کیوں نہیں ٹرائی کرتی ہیں جب کاسٹ نہیں ہو رہی تھی؟ وہ میسیج ابھی میں اس میں پڑھ رہی تھی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہوگا۔ پھر جب مجھے 15-20 دن کا شوٹ ہو چکا تھا، مجھے پتہ چلا کہ ہانیہ کر رہی ہے۔ رابعہ مجھے نا کسی نے کہا سائرہ ڈرامہ ہٹ ہے، یہ نکل گیا، مجھے یہ ہوا فیل، یہ والا ہو گیا۔ اور فرحان کا یہ تھا کہ فرحان کے لیے میں نے ایک سین تھا جب حمزہ کے لیے، تو مجھے ایک ایکٹر ہیں تو مجھے نا ان کا آیا خیال، میں نے کہا یہ بندہ کر لے گا، آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا تو یہ بندہ کر سکتا ہے۔ میں نے صنم کو فوراً میسج کیا، میں نے کہا صنم یہ بندہ کیسا رہے گا؟ کہاں سائرہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا مل جائے گا، کہہ رہی ہاں مل جائے گا۔ تو کہیں گے لیکن ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ دماغ میں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ٹائم گزرا، ان صاحب نے منع کر دیا۔ جب انہوں نے منع کر دیا تو اتنا ڈسہارٹ ہوئے ہم دونوں باقاعدہ کہ یار منع کر دیا ہے، کہیں گے ہاں نام نہیں لے سکتے، نام بالکل نہیں لے سکتے۔ صنم باقاعدہ ایسے ٹہل رہی تھی اور میں ان کو، وہ ٹہل رہی تھی اور میں ان کو یوں ہاں کہہ رہا اب کیا ہوگا، ہمیں کوئی سمجھ نہ آئے۔ اچھا میرا ایک ہمیشہ سے جب میں بہت کسی چیز پہ پریشان ہو جاؤں نا تو میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے اللہ کے حوالے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب مجھے پتہ چلا فرحان، تو فرحان کا یہ تھا کہ میں فرحان کو جانتی تھی جل بینڈ، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا مجھے گانا بڑا پسند ہے اور ان کے سارے گانے، بس ایز این ایکٹر جب فرحان کا نام سنا مجھے ارسل سنو چندہ کا بندہ یاد آ گیا، اور میں نے کہا ارسل حمزہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ اس ڈرامے کا وہ دیکھیں نا جو ٹائٹل ہے، اس کے اندر وہ تصویر کھنچواتے بھی کوہنیاں مار رہا ہے، جو آپ کو تصویر میں اسپیس نہیں دے رہا، وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کیسے کرے گا جو حمزہ حالہ کے لیے کر رہا ہے۔
تو میں بڑی ڈس ہارٹ ہوئی. میں نے کہا یار یہ کچھ اچھا نہیں میرا کیریکٹر کیا, یہ حمزہ گیا, کچھ اچھا نہیں ہوا. مجھے ارسل کی شکل یاد آئے, مگر وہ پھر جب حمزہ آ گیا تو حمزہ کے آنے کا پریشر بہت زیادہ تھا. 7 ایپیسوڈ تک, یہ واحد ڈرامہ ہے جو ہیرو کے بغیر 7 ایپیسوڈ تک چلا. یہ بھی ایک بالکل ہے ہیرو کے آنے تک. حمزہ آ گیا تو میں نے کہا آ گیا حمزہ, جان چھوٹی, لے لو حمزہ, جو کرنا ہے کر لو اس کے ساتھ. پریشر ہٹ گیا سر سے. اب میں دیکھ لوں ٹھیک ہے حمزہ ہے, ہاں ہے, اس بندے کا بھی خیال آ رہا ہے جس نے نہیں کیا تھا. بٹ پھر وہ ایپیسوڈ آتا ہے جس کے اندر وہ جب مجھے فرحان حمزہ کب لگے, نکاح ہو رہا ہے حالہ کا, حمزہ باہر سے آیا ہے, ذمہ داری سے کھڑا ہوا ہے کہ بھئی گھر کا بیٹا ہے, بڑوں نے فیصلہ کیا ہے, اور اس کھڑے ہونے کے اندر وہ جب کچھ ہوا ہے, اس کے چہرے پہ جو غصہ آیا ہے, اس کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کی کزن کے بارے میں اتنی بکواس کی ہے, اور پھر اس نے اس کا آدمی کو مارا ہے, حالہ کا ہاتھ پکڑا ہے, اس کو لے کے گیا, بٹھایا, اور وہاں جا کے اس کو خیال ہے کہ اس کا کیا قصور ہے. یار میں نے کہا یہ تو حمزہ ہے, یہ حمزہ ہے. اور اس کے فائنلی آپ کنونس ہو گئی. ہاں مطلب تیسری ایپیسوڈ تھی شاید حمزہ کی انٹری کے بعد. میں نے کہا یار یہ حمزہ, اور پھر اس کے بعد تو پھر میں کیا, پوری قوم حمزہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. جتنا اچھا انہوں نے کیا, بالکل جتنے اچھے انہوں نے جملے بولے, جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتی. قاسم کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ قاسم کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو یا تو ٹیلی پیتھی آتی ہے, انہوں نے جو رائٹر نے سوچا, جو پروڈکشن نے چاہا, جن لوگوں نے چاہا, انہوں نے اس کی کلٹ چلتی پھرتی فوٹو کاپی بنا دی. اتنی خوبصورت جو چیزیں انہوں نے خود سے کر لی, چھوٹی چھوٹی, انہوں نے جس طرح اسکرین پلے کو فالو کیا, انہوں نے جس طرح سے اس کو قبول کیا, وہ مطلب میں نے قاسم کو کہا تھا, میں نے قاسم سے کہا, میں نے کہا دیکھیں رائٹر, میں نے کہا میرے ہم سفر میں اگر آپ گنتی لگائیں تو شاید میں نے 15,000 مکالمہ, میں نے بھی, اور باقی رائٹرز بھی دیتے ہیں 15,000 20,000 ڈائلاگ ہم دے دیتے ہیں, لیکن میں نے کہا میں کیا کہوں قاسم, میرے پاس آپ کے لیے ورڈ نہیں, کوئی جملہ نہیں جڑتا مجھ سے. وہ کہہ رہے نا پچھلے 3 گھنٹوں سے میں 3 لفظ نہیں جوڑ سکا, تو میں نہیں جوڑ سکی, قاسم کے لیے لفظ نہیں جوڑ سکتی. اتنا اچھا انہوں نے کیا, اتنا اچھا. دیٹس ٹرو. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس میرے ہم سفر. اینڈ اتنے دن جب ہم ویٹ کرتے ہیں اور ہم حمزہ اعلیٰ کو انجوائے کرتے ہیں, ان کے مومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں, اور کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. سبق تو بہت ہیں, ہم پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں عشق تم نہ کرنا, یہ روگ ہی لگایا, اب کوئی مان جائے. صحیح بات ہے, ہم تو سکھا رہے ہیں, یہ نہیں کوئی سننے والا, یہ نہیں کوئی عشق تم نہ کرنا, عشق سب نے کرنا, ہم سکھا رہے ہیں نا, ہم سکھاتے رہے, عشق سب نے کرنا ہے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, اینڈ ہم ویٹ کریں گے کہ آپ کا نیکسٹ پروجیکٹ بہت جلدی آئے اور ہم اس کو بھی اتنا ہی انجوائے کریں. آپ کے بلانے کا بہت شکریہ رابعہ. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں نے انٹرویو دیا تو میں آپ کو ہی دوں گی, اینڈ آئی ایم آنرڈ فار دیٹ. ابھی بہت تکلیف تھی بیک بون میں, لیکن میں نے کہا نہیں, وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے. بالکل, یہ بیٹھی ہوئی بہت دیر تک میں نے بٹھا لیا, تو میں ان کو جانے دیتی ہوں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.